بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے آگے چاہتوں کے موسم اور اس کی رائٹر ہے شازیہ مصطفیٰ۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ کہتے ہیں محبت تو احساس ہے، انکہی باتوں، جذبوں، سوچوں اور خیالوں کا۔ محبت کبھی اپنا آپ کہہ کر نہیں منواتی۔ محبت کے مفہوم سے تو لوگ شاید واقف ہی نہ ہوں، یا وہ جسے محبت سے دل میں رکھا گیا ہو۔ محبت کیونکہ نہ لفظوں کی محتاج رہی اور نہ ہی اسے کسی سے اپنا آپ وصولنے کی محتاج رہی۔ محبت تو انکہی رہتی ہے، آنکھوں کے رستے بھی تو بولتی ہے، پھر ضروری تو نہیں اس جذبے کو اظہار کر کے منوائے۔ کچھ جذبے انکہی بھی ہوتے ہیں، انکہی باتوں کی بھی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں کہنے سے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یا پھر وہ باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ انکہی رہ جائیں تو اچھا ہے۔ انکہی چاہت بھی تو ہوتی ہے، چاہت نام ہے کسی کے دل میں زندہ رہنے کا، ان جذبوں کا جن کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کی خاطر جن سے ہم یہ منسوب رکھنا چاہتے ہیں۔ ہاؤ! ریحان کی زوردار آواز پر وہ ہڑبڑا گئی، ہاتھ سے پین چھوٹا اور خاصے جارحانہ انداز میں ڈائری کو بند کیا، جبکہ وہ اطمینان سے رائٹنگ ٹیبل پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ کبھی مت سدھرنا تم۔ علیزہ نے فوراً ڈائری اٹھائی اور سائڈ کی دراز میں رکھ دی، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا اس کا غصے سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ ادھر آ جائیں، باری باری، ہم سب سدھر جائیں گے۔ شوخی سے فکرہ اچھالا، علیزہ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھی اور اسے بھی ٹیبل سے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بھی فوراً حکم کی تعمیل کی، زیادہ بکواس نہیں۔ یار فرینڈ، آپ تو فوراً خفا ہو جاتی ہیں۔ بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا، بالکل کاربن کاپی تھا۔ وہ ابتسام کی۔ علیزہ نے نگاہ چرائی۔ یہ بتاؤ، یونیورسٹی سے سیدھے ادھر ہی آ رہے ہو؟ وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ ریان نے بھی تقلید کی، کچن میں ہی چلی گئی تاکہ اسے کھانے کو کچھ دے دے۔ ریان کچن میں رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ پیپر تھا، جلدی نکل آیا، سوچا کہ آپ سب کی خیریت پوچھ لوں۔ اطراف میں نگاہ دہرائی، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ علیزہ اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ پھوپھو کہاں ہے؟ بھابھی کمرے میں ہے، تم کھانا کھاؤ، میں بلاتی ہوں۔ اس نے پلیٹ میں پالک گوشت نکال کے اس کے آگے رکھا۔ ریان نے خاصی ناگواری سے دیکھا۔ کیا ہے، مجھے یہ گوشت مت کھلایا کریں۔ وہ چڑ کے کھڑا ہو گیا۔ علیزہ نے بھی زیادہ تردد نہ کیا۔ کیا ہے، آپ نے اٹھا لیا؟ وہ کس سے آیا؟ بھوک بھی شدید تھی، تم سب کے سب بگڑے ہوئے ہو۔ سب سے پہلے تمہارے چاچو، ان کے مزاج نہیں ملتے، دوسرے تم۔ وہ ابتسام کی سخت طبیعت سے خود نالاں تھی، مگر چپکے وہ اسے اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے۔ چاچو کو تو ہم آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ زیادہ بک نہیں، وہ جھیمپی، کیونکہ اکثر وہ اسے ابتسام کے نام سے چھیڑتا رہتا تھا، مگر وہ کبھی اس کی بات کو اہمیت ہی نہ دیتی تھی، کیونکہ ابتسام کو تو شادی کے نام سے چیڑ تھی۔ کتنی ہی بار بھابھی اس کے پیچھے پڑ چکی تھی، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا۔ کل صبح سب 7:30 بجے تیار رہیں۔ اس نے لاؤنج میں آ کے ان دونوں کو وارن کیا جو ٹی وی دیکھنے میں مگن تھے۔ ریان نے ہنوز ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائی رکھی، جبکہ اسے 2 سال چھوٹا عدنان اپنے چاچو کے غصے سے کافی ڈرتا تھا۔ وہ فوراً ہی مؤدب بن کے بولا، ریان، میں نے تمہیں بھی کہا ہے۔ اس نے ریان کو گھورا جو صوفے پر دراز تھا، کشنز کو ادھر ادھر بکھرا کے دونوں وہیں بیٹھے تھے، جبکہ عیشا منہ بسورتی ہوئی چلی آئی۔ چاچو، آج بھی مجھے اسمبلی میں سزا ملی تھی، وہ بھی عدنان بھائی کی وجہ سے۔ او جھوٹی، گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی بال خود بناتی رہتی ہو۔ عدنان کے تو پتنگے لگ گئے، دونوں میں اکثر اسکول جاتے وقت لڑائی ہوتی تھی۔ عدنان، تم بھی تو اتنی دیر ٹائی کی نوٹ لگانے میں لگاتے ہو۔ چاچو، آپ ہر بات میں اس کی سائڈ لیتے ہیں۔ نکمی یہ ہے، نہ بال خود بناتی ہے اور نہ ہی اپنا بیگ رات کو ٹھیک کرتی ہے۔ اس نے منہ بسور کے کہا۔ عیشا تو باقاعدہ منہ پھلا کے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھ سے نہیں بنتے ہیں اپنے بال۔ دادی جان باندھتی تو ہیں، پھر تم کھول کیوں دیتی ہو؟ عدنان کو اس کی مین میخوں سے بڑی چیڑ تھی۔ جہاں وہ بال بندوا کے آئی، آئینے میں دونوں پونیوں کی پیمائش کرنے کھڑی ہو جاتی۔ دادی جان سے اونچی نیچی بنتی ہیں میری پونیاں چاچو، اس نے ابتسام کو معصومیت سے بتایا۔ ریان نے ٹی وی آف کیا اور خاصی بیزاری سے اپنے سے چھوٹی بہن بھائی کی تکرار اور بحث کو دیکھا۔ عیشا بیٹا، میں آج شام اپی کے گھر چھوڑ دوں گا، تم وہاں سے پارلر جا کے اپنے بالوں کی کٹنگ کروا لینا۔ ابتسام نے اس کے بکھرے سلکی بالوں کو خود ہی لپیٹ کے ہیئر بینڈ میں جکڑا۔ کیا ہے چاچو، میں بڑی ہو گئی ہوں، 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس نے ایسے فخر سے بتایا کہ جب بڑی کلاس میں ہو۔ ابتسام کو ہنسی آ گئی۔ عیشا نے گھورا،
بیٹا لیکن یہ بھی تو دیکھو آپ سے بال بنتے نہیں ہیں، دادی جان آپ کی بیمار رہتی ہیں، کچھ تو حل نکالنا ہے نا۔ جب سے اس کے بھائی اور بھابھی ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے ابتسام نے ہی 3 سال کی عشا کو سنبھالا تھا۔ ریان تو اس وقت 6 میں تھا اور عدنان 2 میں۔ تینوں بچوں کی ذمہ داری وہ اٹھائے ہوئے تھا۔ اب امی اپنے بڑے بیٹے اور بہو کی وفات کے بعد سے بیمار رہنے لگی۔ چاچو اس کا سمپل حل ہے آپ کی شادی، ریان چہک کے بولا۔ ابتسام نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی جو اطمینان سے صوفے پر ہنوز دراز تھا۔ پلیز چاچو اب شادی کر لیں تاکہ اس عشا کا مسئلہ بھی حل ہو، عدنان نے بہت اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تینوں بھتیجے بھتیجی اس کے پیچھے لگے رہتے تھے مگر وہ شادی کے نام سے بھی دکھتا تھا۔ تم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھے مشورہ دو، ابتسام نے تیز لہجے میں کہا۔ عشا تو اور بدمزہ ہوگی، عدنان پہلے ہی ڈرتا تھا۔ چاچو پلیز دادی جان کا خیال کر لے، ریان نے دہائی دی۔ صبح سب ریڈی رہیں، وہ جاتے جاتے حکم دینے لگا۔ اس کی باتوں کو کبھی سیریس ہی نہ لیتا تھا۔ اب وہ ان بچوں کو اپنی سوچیں تو نہیں بتا سکتا تھا۔ کل میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، پرسوں پیپر ہے لاسٹ، اس کے بعد میرا ایف ایم پر شو ہے، اس پر اگر تمہارے مارکس کم آئے نا تمہارا ایف ایم چھڑوا دوں گا۔ ابتسام نے ساتھ ہی وارننگ دی۔ یہ شوق بھی اس نے ریان کا پورا کیا تھا مگر اس وعدے کے ساتھ کہ پڑھائی سے غفلت نہیں ہوگی۔ یار چاچو ہفتے میں صرف 2 شو ہوتے ہیں میرے۔ وہ تو چڑ گیا کیونکہ ابتسام آخری دھمکی یہی دیتا تھا، زیادہ بحث نہیں، شہادت کی انگلی اٹھا کے وارننگ دی۔ ایک وہاں وہ ہٹلر بنی رہتی ہے، یہاں آپ۔ یار چاچو آپ دونوں شادی کیوں نہیں کر لیتے، کم از کم ہم سب سدھر تو سکتے ہیں۔ ریان کیا بک رہی ہو، ابتسام تو حیرانگی سے اس کی بات سن کے ہی رہ گیا مگر پھر لہجے کو سخت بنا کے سرزنش کی۔ میں آپ سے بالکل نہیں ڈرنے والا ہوں، آپ کو شادی کرنی ہے یا نہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ تو ریان کے اس نڈر اور پر اعتماد انداز پر تحیر میں مبتلا ہو گیا جو ایک حد میں رہ کے ہی مذاق کرتا تھا۔ بالکل نہیں، سونے جا رہا ہوں۔ تیزی سے وہ نکل گیا۔ عدنان اور عشا بھی اپنے کمروں میں چلی گئی جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھوپھو چاچو کو بہت غصہ آنے لگا ہے۔ ریان دوسرے دن پھر شام کو عدنان اور عشا کو لے کے آ گیا کیونکہ ابتسام کی شکایتیں انہی سے کرتے تھے۔ علیزہ لب بھینچے ہوئے اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ پھوپھو میرے بال کٹوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک تو شادی بھی نہیں کرتے، دادی جان سے جوڑوں کے درد اور بلڈ پریشر کی وجہ سے کچھ ہوتا ہی نہیں، ماسی اتنا گندا کام کرتی ہیں، میرا یونیفارم تک نہیں دھوتی، ہر بار چاچو کو دھونا پڑتا ہے۔ عشا معصومیت سے بیٹھی ہوئی ان سے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ ذرا مجھے فرصت ملے تو ریحان اور مناہل کے فرسٹ ٹرم سے آؤں گی اور ابتسام کو تو اب قابو کر لوں گی۔ سدرا دل میں مصمم ارادہ باندھ چکی تھی کہ اس بار زبردستی کر کے اس کی شادی ہی کروائیں گی۔ اسی لمحے علیزہ پہلو بدل کے کھڑی ہوئی اور ہال سے نکل گئی کیونکہ ابتسام کا سرد مہ رویہ تو خود اس کے دل میں ترازو ہوتا تھا۔ کب سے وہ اس سنگ دل اور بے پرواہ انسان کو چپ کے چاہ رہی تھی لیکن اس انسان کو تو جیسے اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ ریان بوتل کے جن کی طرح وہاں موجود ہوا۔ میں اگر کچھ سوچوں بھی تو تمہیں اس سے کیا؟ علیزہ نے اپنا پنک کاٹن کا پرنٹڈ آنچل سلیقے سے شانوں پر ڈالا، دراز بالوں کو لپیٹ کے کیچر میں چکرا۔ ریان اس کے بالکل سامنے ہی کاؤچ پر براجمان ہو گیا۔ مجھے بتا کے سوچا کریں، اگر اپنے سرتاج کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو یہ فکر چھوڑ دیں۔ مجھے کل ہی ماسی بسم اللہ ملی تھی، میں نے بتا دیا ہے کہ ایک پرخلوص سا گنجا سرتاج ملے تو اچھا ہے۔ ریان سدھر جاؤ، ایک کشن اٹھا کے اس پر اچھالا جو کمال خوبصورتی سے وہ کیچ کر گیا۔ ارے ایک تو میں آپ کی فکر کر رہا ہوں۔ وہ ہنسا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے فکر کی، آپ کا ہمارے چاچو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیشنگ ہیں، لمبے چوڑے سے، آپ کے ساتھ سوٹ بھی بہت کریں گے۔ پھر فضول بکواس، وہ جھیمپی۔ کیا کروں، خاموش نہیں رہ سکتا، اس نے سر کھجایا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ تم 2 گھنٹے ریڈیو پر پروگرام کیسے کر لیتے ہو سیریس انداز میں۔ علیزہ کو تو یہ حیرانگی ہوئی تھی، یہ بھی حیرانگی ہوتی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، وہاں بھی میں چپ نہیں رہتا۔ وہ کشن سر کے نیچے رکھ کے دراز ہو گیا۔ ویسے بھی اسے علیزہ کو تنگ کیے بغیر مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ سنیے فرینڈ، مجھے کل کے لیے ایک ٹاپک تیار کر کے دیں یا پھر میں دوسروں سے بات کروں۔ وہ ٹاپک بھی اس سے ہی ڈسکس کرتا تھا مگر ہر بار احسان کر کے ہی مانگتا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کروں، اتنا فیمس ڈی جے ہوں، لوگوں نے صرف آواز سنی ہے جب اتنا دیوانے ہیں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ او ہو، فیمس ڈی جے، ٹاپک میرے اور کریڈٹ خود لیتے ہو۔ علیزہ بھی باقاعدہ لڑنے ہی لگی جبکہ وہ ہنسنے لگا۔ ارے آپ سے لینا مجبوری ہے، سنو اوقات میں رہو۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ میرے اوقات ہیں، پیر سے بدھ، پان سے سات، بات کو کہاں سے کہاں اڑاتا تھا علیزہ سر ہاتھوں میں تھام کے رہ گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ کمپیوٹر دنیا میں کیوں آ گیا، تم ایک چلتے پھرتے کمپیوٹر موجود ہو۔ وہ ریحان کی برجستگی اور بے ساختی پر گشتے بدندہ رہ جاتی تھی جس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا۔ جل گئے نا جاپان والے، فوراً کمپیوٹر کو میری ٹکر پہ لے آئے
अच्छा, ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर्स की तैयारी भी हो रही है जो तुम इस वक्त यहाँ आगे हो। खुश हो जाएं, कुछ देर बाद चाचू भी आएंगे। ज़रा ठीक तरह से तैयार तो हो जाएं। तुम मुझे ये बता दो कि तुम मेरे लिए इतने फ़िक्रमंद क्यों रहते हो। इब्तिसाम का सोच के तो दिल में धड़कनों का शोर उठना शुरू हो जाता था। मुझे आप दोनों की ही फिक्र है। वैसे मासी बिस्मिल्लाह से मैंने कहा है मुंडा कोई चांद सा दिखाना, ताकि हमारी फ्रेंड को खर्चा ना करना पड़े बाल कटवाने पर। चलिए, ये खर्चा तो बचेगा। रेहान वो इस पर दूसरा कुशन उछालने आगे बढ़ी तो रुक गई, क्योंकि भाईजान आगे थे, इसलिए रेहान की बचत होगी। रात उसने खाने पर एहतमाम किया। अम्मी ने खास तौर पर उससे कहकर पकवाया था। रात को ही इब्तिसाम इन तीनों को लेने आ गया तो अब्बू और भाईजान ने ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। इब्तिसाम से सिद्रा की अभी तक बात नहीं हुई थी। रोज़ वो फ़ोन करती थी। उस दिन तो वो दोनों बच्चों के साथ सुबह से आ गई। फिर संडे था, ऐसे में इब्तिसाम को घेरना भी आसान था। अम्मी, ये किचन का हशर तो बहुत ख़राब किया हुआ है। आते किचन की सफाई में लग गई थी। दोपहर का खाना तक पकाया। सारे बच्चे लाउंज में ही बैठे टीवी देख रहे थे। अलबत्ता रेहान अभी तक सो रहा था। इब्तिसाम से कोई मिलने आया था, वो ड्राइंग रूम में था। अरे, मुझसे तो कुछ किया ही नहीं जाता। वो खुद काफ़ी बीमार थी। सिद्रा उनका कमरा भी समेटने लगी थी। पूरे घर का ही हशर नशर हो रहा था। सिद्रा, इस लड़के को काबू करो, इसकी शादी करवाओ। मुझसे अब इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। वो मुज़म्मिल से लहजे में बोली। सिद्रा तफक्कुर ज़दा सी उनके करीब ही बेड पर बैठी थी, क्योंकि घर से तो बहुत कुछ सोच के आई थी। हाँ, इस बार इब्तिसाम की बिल्कुल नहीं चलेगी। आगे शादी तो करनी ही है। फिर अम्मी, घर को एक जिम्मेदार लड़की की ज़रूरत है। हाँ, यही तो मैं सोचती हूँ। खुद भी झुझलाया हुआ रहता है। करती हूँ बात। वो उठी, फिर कमरे में इब्तिसाम को आते देख कर बैठ गई। आप आज इतनी सुबह कैसे आ गई? वो अम्मी के करीब ही बेड पर बैठा, हाथ में अखबार भी था जो सिद्रा ने झपट के साइड टेबल पर रखा। मैंने सोच लिया है, इसी महीने में तुम्हारी शादी करवाऊंगी। क्या? इब्तिसाम तो उछल ही पड़ा। हाँ, क्योंकि बच्चे अलग परेशान हैं, अम्मी अलग फिक्रमंद हैं। तुम अपनी फजूल से जिद लिए बैठे हो, उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा। बजो, ज़रूरी है कि शादी ही हल हो। सुनो इब्तिसाम, हर मर्द औरत को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। वो समझाने लगी। वो उठने लगा, लेकिन सिद्रा ने हाथ पकड़ के वापस बिठा लिया। तुम्हारी कोई ना नहीं चलेगी। उन्होंने हुक्म सादिर किया। सिद्रा, मुझे वैसे भी शुरू से अलीज़ा पसंद रही है। इससे कहो वो लड़की हीरा है। अम्मी ने भी साथ अपनी राय दी। बजो, मैं बगैर शादी के भी इन बच्चों को ठीक तरह पाल रहा हूँ और पाल लूँगा। वो 10 साल के अरसे में खासा संजीदा और ज़िम्मेदार हो गया था। सिद्रा तासुब भरी निगाह डालकर रह गई। इब्तिसाम, तुम्हें सिर्फ 2 दिन सोचने का दे रही हूँ। अलीज़ा अच्छी लड़की है, सबसे ज़्यादा वो बच्चों से भी अटैच्ड है, तुम्हारे मिजाज से भी वाकिफ़ है, सब कुछ संभाल लेगी। वो अब बड़े नरम लहजे में उसको समझाने लगी। वो सर झुकाए गहरी सोच में गुम था। सिद्रा, उसे बस अपना ख्याल है। अरे, कम अज़ कम अपने मरहूम भाई के बच्चों की खातिर ही कर ले। ईशा तो बच्ची है, मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं। कम अज़ कम मुझे ये फ़िक्र तो न रहेगी कि माँ सर पर नहीं। अम्मी प्लीज़। वो रूहान सा होते हुए उनके सर्द हाथों को थाम के रह गया। मेरे बच्चे, मान जा। देख तो अपनी हालत, सुबह का निकला तो रात को घुसता है। मुझ बीमार से नहीं हो पाता इन बच्चों का काम। सोच तू इनके मुतल्लिक। वो नरम लहजे में बोलती उसे कायल करने की कोशिश करने लगी। इब्तिसाम को इस लम्हे अम्मी की बातों ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो नीम रजामंदी की हालत में कमरे से निकला। सिद्रा कुछ मुतमिन सी हो गई। उधर सिद्रा ने अभी घर में अम्मी, अबू और शुएब से अलीज़ा के लिए बात न की थी, क्योंकि इब्तिसाम की तरफ से वो मुतमिन होना चाहती थी। अलीज़ा उन्हें काफ़ी दिनों से नोट कर रही थी कि भाभी जैसे उससे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उसने अब भी मुखातिब करना मुनासिब न समझा। पुप्पो, मामू जान आए हैं। दादी जान कह रही हैं कि चाय बना दें। 7 साल रेहान ने इतला दी। वो बेड पर लेटे किसी किताब के मुताले में मुनहमिक थी। इब्तिसाम का सोच के दिल धड़क उठा। झट उठी, धानी कलर के प्रिंटेड कपड़ों का आंचल सलीके से शानों पर फैलाया, बालों को दुरुस्त किया और बाहर आ गई। सामने ही हॉल कमरे में वो अपनी तमाम तर माजूरियत और ला ताल्लुकी समेत ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट शर्ट में मलबूस सिंगल सोफे पे बैठा था। निगाहों के तसादुम पे वो झीम गई। कानों की लो तक वो गर्म हो गई थी। आही, ये इतने लातुल्लुक क्यों रहते हैं, ज़रा भी तो नहीं देखते। सोचते हुए चाय बना रही थी। जदीद स्टाइलिश से किचन में वो खड़ी लवाजमत से पूरी ट्रे तरतीब दे रही थी। गुड। चाय के साथ तुमने ये भी निकाल लिया? भाभी अचानक ही अंदर आई थी। वो हड़बड़ा गई। केतली में चाय छान के निकाल रही थी। वो भाभी बिस्किट नहीं थे, ये निमको और सैंडविच ही थे। उसने बताया, ठीक है, तुम लेके आ जाओ। उसके बाजू पर प्यार भरी थपकी दे के चली गई। चाय वगैरह ले जाने के ख्याल से ही उसके तो पसीने छूट गए। वो झिझकती हुई ट्रे उठाई किचन में से निकल कर कॉरिडोर में आ गई। सामने ही हॉल कमरा था। वो चली आई।
وہاں امی ابو بھائی جان بھی موجود تھی۔ ابتسام سر جھکائے بیٹھا تھا۔ علیزہ نے ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور تیزی سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کے دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا، مگر دل میں بے چینی سی سوار ہو گئی۔ کب ابتسام گیا اسے کچھ خبر نہ تھی۔ رات کو پھر اسے روٹیاں پکانے کچن کا رخ کرنا پڑا تھا۔ شکر ہے ابتسام نے حامی تو بھری شادی کی۔ علیزہ کی سماعتوں نے بھابی کا یہ جملہ سنا۔ وہ روٹیاں پکانے میں مشغول رہی، مگر وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، چلیے مبارک ہو۔ اس کے دل میں ایسا لگا چھناکے سے کچھ ٹوٹا ہو۔ سدرا نے بس ایک نظر مسکراتی نگاہ اپنی اس پیاری سی نند پر ڈالی جو انہیں ہمیشہ اپنے بھائی کے حوالے سے اچھی لگی تھی، مگر ابتسام کی فضول سی ضد کی وجہ سے اپنی یہ خواہش دبا کے اب بیٹھی رہی ہوئی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ مائنی خیزی سے وہ ہنس دی۔ علیزہ نے جلدی جلدی روٹیاں پکائی اور نکل گئی۔ مناہل کو پھر ہوم ورک کروانے لگی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی مخصوص جگہ لائبریری میں آ کے بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے سے کمرے کو اس نے ایک بڑی سی بک شیلف لگوا کے لائبریری بنائی تھی۔ ایک رائٹنگ ٹیبل، اس پر رکھا کمپیوٹر۔ وہ اکثر وہیں بیٹھ کے وقت گزارتی تھی، مگر آج تو دل میں درد بھر گیا تھا۔ جو نہ پہلے اس کا تھا وہ تو اب تو بالکل بھی اس کا نہ تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی اور آنے والی تھی، اور یہ سب کتنا جاں گسل لگ رہا تھا۔ جس سے اس نے صرف دل کا رشتہ وہ بھی یک طرفہ جوڑا تھا، وہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں میں کانچ کی طرح چبھنے لگے۔ کتنا اذیت ناک لمحہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب تو بالکل اس کا نہیں رہا۔ رائٹنگ ٹیبل پر سر رکھ کے وہ چپکے آنسو بہانے لگی۔ کس سے اپنے دل کا درد شیئر کرے؟ کوئی عزیز جان ہستی سہیلی بھی تو نہ تھی۔ آنرز کرنے کے بعد تعلیم کو اس نے خیر آباد کہہ دیا تھا، پھر کسی نے زور بھی نہ دیا۔ اس نے ایک سہیلی بھی نت بنائی، کیونکہ وہ شروع سے ہی کچھ کم گو واقعہ ہوئی تھی۔ پھر صرف 2 ہی تو بہن بھائی تھے۔ 8 سال پہلے ہی تو بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ سدرا بھابی سے اس کی اچھی ہی بنی رہتی تھی، ان سے وہ ہر بات کر بھی لیتی تھی، مگر یہ بات جو کہ ان کے بھائی سے تعلق رکھتی ہے کیسے کہے کہ وہ ان کے معذور اور بد دماغ بھائی کو چاہ رہی ہے۔ آنسو اس نے اپنے آنچل سے صاف کیے اور سر اٹھا لیا۔ وہ اپنے چہرے سے کسی پر بھی کوئی تاثر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سیدھی پھر اپنے کمرے میں آ گئی اور رائٹنگ ٹیبل کے دراز سے ڈائری نکالی اور پین کو اس نے اپنی مخروطی انگلیوں میں تھام لیا۔ وقت کو جب مڑ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ گزر چکا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ بس اگر تبدیلی آئی تو یہ کہ وقت نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے خد و خال میں تبدیلی کی، لیکن سوچیں کل بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہیں۔ کل بھی اس دل میں وہ تھا اور آج بھی وہ موجود ہے، لیکن اگر ملن نہ ہوا تو شاید کچھ رکاوٹیں راہ میں حائل تھیں اور میں آج پھر اکیلی رہ گئی۔ پین بند کرتے اس نے سائڈ پہ رکھا اور ایک سرد سی آہ بھری، ابتسام احمد، میں آج بھی تمہیں چاہتی ہوں اور کل بھی چاہتی رہوں گی۔ کیا ہوا جو تم اور میں مل نہ سکے؟ لب بھینچ کے اندر کے درد کو اس نے دبانے کی کوشش کی۔ وہ اتنی بزدل نہ تھی کہ وہ اس حقیقت کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ تو شروع سے ہی اپنے دل کے راز چھپاتی آئی تھی، اب بھی چھپائے گی۔ ابتسام نے رضامندی کیا دی۔ گھر میں خوشیاں آ گئی۔ ریان نے تو باقاعدہ نعرہ لگایا۔ عدنان اور عیشا اس کے گلے میں جھول گئے۔ صبح سے ابتسام جھیم کر ہی رہ گیا۔ چاچو، پہلی بار آپ نے کوئی صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ امی بیچاری ان کے لیے کچن میں ہی موجود تھی۔ بڑی مشکل سے ان سے سالن پکا تھا۔ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا۔ ابتسام نے امی پر ایک فکرمند نگاہ ڈالی جو سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شکر ہے عقل تو آئی اسے۔ امی نے بھی ساتھ ہی تائید کی۔ دادی جان، جلدی ہی شادی کی تاریخ رکھیے، کیونکہ اب تو بالکل ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ ریان نے کھانے سے فارغ ہو کر کہا۔ ابھی علیزہ سے بھی تو پوچھا جائے گا۔ وہ گویا ہوئی۔ ابتسام کی تو پوری کوشش تھی کہ علیزہ ہی انکار کر دے تاکہ اس کی بچت ہو جائے۔ ارے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ پھر چمک کے بولا، غالباً تم FM جا رہے تھے، تمہارا شو تھا۔ ابتسام نے یاد دلایا جب سے پیپرز ختم ہوئے تھے وہ رات کے شوز بھی کرنے لگا تھا، مگر ابتسام کو یہ بھی پسند نہ تھا۔ وہ اس کے شوق کے آگے خاموش ہو گیا تھا۔ اوہ دیر ہو رہی ہے۔ اپنے رسٹ واچ پہ نگاہ ڈالی۔ اور ہاں سنو، صرف اس مہینے کی رات کے شوز کی اجازت ہے۔ ابتسام نے تنبیہ بھرے انداز میں اسے وارن کیا۔ کیوں، آپ شروع کرنے والے ہیں رات میں شوز؟ وہ معزومانی لہجے میں بولا۔ عدنان کی ہنسی نکلنے والی تھی، مگر ابتسام کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کے وہ دبک گیا۔ فضول مت ہانکا کرو، اتفاق سے وہ علیزہ چاچی بھی یہی کہتی ہیں۔ اس نے جھٹ علیزہ کو چاچی بھی کہنا شروع کر دیا، ورنہ ہمیشہ فرینڈز ہی کہتا تھا۔ وہ تھی بھی اس سے 5 سال بڑی اور ابتسام سے وہ 10 سال چھوٹا تھا۔ چچا بھتیجے تو وہ کبھی لگے ہی نہ تھے، لیکن اسے ریان کے سارے دوست ہی بڑا بھائی سمجھتے تھے۔ ریان رات کو 1 بجے تک آتا تھا، جب تک وہ انتظار کرتا رہتا، آنکھوں پر گلاسز لگائے کسی فائل کی گردانی کر رہا تھا کہ فون کی بیل ہونے لگی۔ یس، نگاہ بیڈ پر رکھی فائل پر تھی اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب علیزہ تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ حیران بھی ہوا کہ اس نے فون کیوں کیا، کہیں انکار کے لیے تو نہیں۔ وہ سنبھلا،
جی وہ میں علیزہ ہوں، ریان سے بات ہو سکتی ہے؟ رک رک کے اس کی کھنکھناتی ہوئی آواز ابتسام کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک لمحے کو چونکا۔ ریان ایف ایم گیا ہے، اس کا شو ہے، رات کو 1 بجے آئے گا۔ انتہائی خشک لہجے میں جواب دیا۔ جی اچھا، میں صبح کر لوں گی۔ وہ فوراً بولی، ریان سے کہیے گا کہ وہ کئی دنوں سے آیا کیوں نہیں؟ محترمہ یہ سب آپ صبح فون کر کے پوچھیے گا۔ ابتسام نے بدمزہ ہو کے کھٹ سے ریسیور کریڈٹ پر ڈال دیا، کیونکہ وہ تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ سنیے، ایک بری خبر ہے، ماسی بسم اللہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی ہیں۔ ریان معصوم صورت بنا کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ علیزہ نے چونک کے دیکھا۔ یہ تمہاری ماسی بسم اللہ رہتی کہاں ہے؟ علیزہ نے دانتی سے وہ دوسرے دن ہی شام میں چلایا تھا اور اسے تنگ بھی کیے جا رہا تھا۔ اب کیا فائدہ جب وہ رضائی اوڑھ کے انتقال کر گئیں؟ اس نے آہ بھری اور اپنی شکل اور سوگوار بنا لی۔ ریان، کیا واہی تباہی بکتے رہتے ہو؟ یار میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو ماسی بسم اللہ نے رضائی خریدی تھی رات کو، وہ اوڑھ کر سوئیں اور دم گھٹنے سے مر گئی۔ وہ اور روتی صورت بنا کے بولا، تم علیزہ نے حسب معمول کشن اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا۔ پتہ نہیں تم کیا کیا بکتے رہتے ہو۔ وہ ماسی بسم اللہ کے روز روز کے ذکر سے تنگ آ گئی تھی۔ ایک تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جاتے جاتے آپ کا کیس اپنی سوتن کو دے گئی ہیں۔ وہ اب بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سوتن کو کوئی اور لڑکا دکھا دو۔ ارے ایسے کیسے دکھا دوں؟ رشتہ تک پکا کر دیا ہے، بس چند ماہ کے مہمان ہیں آپ اس گھر میں۔ ریان کیوں تنگ کرتا ہے میری پیاری نین کو؟ سدرا بھابی بھی کب سے اس کی گفتگو کچن سے سن رہی تھی۔ پھوپھو، آپ کی یہ پیاری نند کسی اور کو پیاری ہو رہی ہے، آپ نے انہیں بتایا؟ وہ علیزہ کی بے سار صورت کو دیکھتے ہوئے شوخی سے گویا ہوا، جبکہ وہ لب بھینچ کے اندر کے سارے رازوں کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ بھابی، آپ کے بھتیجے کو بہت بک بک آتی ہے۔ ارے ایک تو میں آپ کو کچھ بتانے والا ہوں، آپ کا ہی بھلا ہوگا۔ لہجہ خاصا رازدارانہ اور معنی خیز بنایا۔ علیزہ نے تیکھے چتون اٹھائے۔ اب تک وہ اس کا مذاق ہی سمجھ رہی تھی، مگر وہ چونکی کیونکہ بھابی بھی مسکرا رہی تھی۔ امی اور ابو کو ایک ہفتے سے گول مول باتیں کرتے ہوئے وہ سن رہی تھی، مگر اس کے تو دل کی دنیا لٹی تھی۔ وہ کیا توجہ دیتی، مگر ریان کی شرارتی سی آنکھیں اس پر ٹکی تھیں۔ وہ چونکے بنا نہ رہ سکی۔ پھوپھو، آپ کیوں ان کے دل کی ہارٹ بیٹ مس کر رہی کم کروائیں گی؟ بتا تو دیتی کہ خیر سے پیا دیس سدھارنے والی ہیں۔ اس نے آنکھوں کو اشارے سے گول گول گھماتے علیزہ کی جانب دیکھا۔ بھئی ہماری علیزہ شروع سے سلجھی سمجھی ہے، اس کی ہارٹ بیٹ نارمل ہی رہے گی، کیونکہ علیزہ تمہیں ابتسام کی ہمراہی میں ساری عمر دیا جا رہا ہے۔ کہو میرے بھائی کے ساتھ رہو گی نا؟ کوئی بم تھا یا طوفان جو ابھی ابھی علیزہ کے دل و دماغ کو ہلا گئے تھے؟ وہ ہمنوں کی طرح ان کو دیکھ رہی تھی۔ علیزہ، میں تم سے خود پوچھتی، اس ریان نے پہلے ہی بول دیا۔ وہ کچھ گھبرا سی گئی، کیونکہ علیزہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ اٹھ کے اندر چلی گئی۔ ریان اور بھابی فکر مند ہو گئے، کہیں اسے اعتراض تو نہیں۔ اسے کیا خبر تھی کہ دل میں اٹھتی ہوئی خواہش کو یوں اچانک ہی پورا ہونا تھا؟ وہ تو گل سے سکتے میں تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا غصہ کرے، لیکن وہ اتنی بھی ناشکری نہ تھی، مگر یہ سوچ کے حیران تھی کہ اسے خبر کیوں نہ ہوئی۔ ابتسام کے بارے میں سوچ کے تو دل اور ہی دھڑ دھڑ کرنے لگا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اسی وقت بھابی اندر آئیں۔ گرین کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں اس کا ملیح سراپا شرم و گھبراہٹ سے سرخ ہو رہا تھا۔ علیزہ، کیا تمہیں کل کی بات پر غصہ ہے جو ریان نے اچانک ہی کہہ دی؟ حالانکہ میں تمہیں بتانے والی تھی۔ بھابی کا چہرہ افسردہ سا لگا۔ علیزہ کو اپنی محبت سے گندی بھابی کی اداسی اچھی نہ لگی۔ جھٹ ان کے ہاتھوں کو تھاما۔ بھابی، آپ اتنی افسردہ اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے مسکراہٹ سے ان کی یہ اداسی دور کرنا چاہی۔ بھابی نے تحیر میں مبتلا ہو کے پیاری سی اپنی نند کو بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ علیزہ گڑیا، تم مجھے ہمیشہ سے پیاری رہی ہو۔ اگر میں نے تمہیں سے سام کے لیے منتخب کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہے، کیونکہ تم اس کے مزاج سے واقف ہو، اور پھر ریان، عدنان اور عشا تم سے کافی اٹیچ بھی ہیں۔ وہ قدر توقف کے بعد اس سے تفصیل سے مخاطب ہوئی۔ ابتسام کو تو تم جانتی ہو، وہ بھتیجے بھتیجی کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ بچوں کو ضرورت کسی ذمہ دار لڑکی کی ہے۔ پھر امی بھی کتنی بیمار رہتی ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب تم چاہے مجھے خود غرض کہہ لو کہ میں نے اپنی غرض کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ بھابی، آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ نے کچھ سمجھ کر ہی میرا انتخاب کیا ہے۔ آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں آپ کے بھائی کو سمجھ سکوں اور اس گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا سکوں۔ اس نے بھابی کے سرد ہاتھوں کو تھام کے انہیں مطمئن کیا۔ وہ تو فرد مسرت سے اس کا ہاتھ چوم کے رہ گئی۔ آج اس نے ان کا مان رکھ لیا تھا، پھر وہ خود صلح جو قسم کی تھی۔ سنو، ابتسام کے غصے سے تم بالکل مت ڈرنا، کیونکہ وہ پہلے ہی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے وہ تم پر ہر بات کا غصہ نکالے گا۔ بھابی، آپ تو مجھے ڈرا رہی ہیں، علیزہ نے جھمپی جھمپی نگاہوں سے شرمگی لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہی ہوں، بلکہ اپنے سر پھرے بھائی کے بارے میں کچھ آگاہی دے رہی ہوں، کیونکہ تم اچانک نئے ماحول میں جاؤ گے۔
پھر نئے ساتھی کا ساتھ ہوگا، ظاہر ہے تم کچھ گھبراؤ گی بھی، تو اس لیے تمہیں پہلے سے ریلیکس کر رہی ہوں۔ انہوں نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے کامنی سی علیزہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ کافی دیر تک ہی بھابھی اسے ابتسام کے بارے میں سمجھاتی رہی اور وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ شروع سے ہی وہ سلجھ تھی، نہ کسی سے بحث کرتی، نہ ہی کسی کو ناراض کرتی، ہر ایک کو اپنی ذات سے فائدہ ہی پہنچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا دنیا میں اگر انسان کو بھیجا گیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت، اس لیے وہ ہر اچھا کام کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ان بچوں کی خاطر میں شادی کے لیے راضی ہوں کیونکہ امی پہلے ہی کافی بیمار ہو گئی ہیں۔ بس محض یہی سوچ کر چپ ہو گیا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہو۔ سدرا نے ایک تعصب بھری آہ بھری، کیونکہ ابتسام کو قابو کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ شکر ہے پھپھو، کم از کم ہمیں اب ہر چیز وقت پر تو ملے گی۔ ریان نے تو پہلے ہی شکر کا سانس لیا، ورنہ اسے تو صبح ہمیشہ یونیورسٹی جانے میں دیر ہوتی تھی، کیونکہ ابتسام کی اکثر آنکھ ہی صبح دیر سے کھلتی تھی۔ ابتسام نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ جو کاؤچ پر دراز تھا، نائٹ ڈریس میں شوخ سا ریان ایک دم مؤدب بن گیا۔ میں کیا تم لوگوں کا خیال نہیں رکھتا جو تم یہ بول رہے ہو؟ ابتسام، وہ بچہ ہے، اگر کہہ دیا تو اس نے غلط تو نہیں کہا۔ سدرا نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، جو بس گرم گھونٹ اندر اتار کے رہ گیا۔ سمجھا کے بھیجیے گا اپنی نند کو، میرے کاموں میں مداخلت نہ کرے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ انتہا سے زیادہ روکھا اور اکھڑ ہو گیا۔ امی کو تو اس کے گرم مزاج سے کوفت ہوتی تھی۔ ابتسام، اس کی تم سے شادی ہوگی، وہ صرف تمہاری وجہ سے اس گھر میں آئے گی۔ سدرا کو اس کی یہ بات خاصی ناگوار گزری۔ چاچو کو اس سے کیا؟ ریان نے پھر لقمہ دیا۔ ریان، اٹھو یہاں سے، صبح تمہیں یونیورسٹی جانا ہے یا نہیں؟ ریان منہ بناتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ پورے لاؤنج کا حلیہ خراب تھا، کچن سارے کارپیٹ پر تھے، کیونکہ کچھ دنگل ریحان، مناہر اور عشا نے بھی کیا تھا۔ سدرا ایک دن رکنے کے لیے آئی تھی۔ بچوں سے ذرا نرم لہجے میں بات کیا کرو، یہی بات میں اس سے کہتی ہوں، ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار اچھی نہیں ہوتی۔ امی عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں ہی آ گئی تھیں، جبکہ ابتسام لب بھینچ کے رہ گیا۔ میں اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں تو برے انداز سے نہیں، آپ کو نہیں پتا آپی میں نے ان بچوں کو کیسے سنبھالا ہے۔ وہ سوچ کے ہی رہ گیا، کیونکہ ننھی عشاء کو تو اس نے راتوں کو جاگ کے سنبھالا تھا۔ سدرا کی شادی تو بڑے بھائی بھابھی کے اس دنیا سے جانے کے 1 سال بعد ہی کر دی تھی ابتسام نے، کیونکہ شعیب بھائی ابو کے دوست کے بیٹے تھے، اس لیے ابتسام نے بڑی بھائی کی طرح اپنی یہ ذمہ داری بھی ادا کر دی۔ پھر ابتسام نے اور امی نے ہی مل کر بچوں کو سنبھالا تھا۔ مجھے خبر ہے بھائی، لیکن تم یہ بھی تو سوچو، یہ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں۔ ریان کو دیکھو، تم سے 10 سال چھوٹا ہے، بھائی ہی لگتا ہے۔ تم اتنے بڑے لڑکے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے رکھو گے، وہ تو تمہاری طرف سے بدظن ہوگا۔ سدرا اسے بڑے نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ اوکے پلیز، لیکن اپنی نند کو ذرا میرے مزاج سے ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ وہ بولتے بولتے کچھ جھجکا، مگر وہ یہ یاد دہانی ضرور کرانا چاہ رہا تھا۔ پھر علیزہ سے اس کی کبھی بات چیت بھی نہ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے واقف ہوں۔ سدرا بھابھی نے ایسی جلدی مچائی کہ انہوں نے 2 ماہ کے اندر اندر شادی کرنے کا کہہ دیا۔ دونوں گھرانوں میں تیاریاں عروج پر تھیں۔ ریان تو اکثر یہیں پایا جاتا تھا، کیونکہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد اسے FM بھی جانا ہوتا تھا۔ ٹاپک ڈسکس کرنا وہ علیزے سے ضرور کرتا۔ اس دن وہ عصر کی نماز پڑھ کے لاؤنج میں ہی TV آن کر کے بیٹھ گئی۔ گرین کاٹن کے پلین سوٹ پر پرنٹڈ بلو دوپٹے سے میں اپنے سادہ سے سراپے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ابتسام کی آمد پر وہ تو گڑبڑا ہی گئی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا، ساتھ اس کی عشا بھی تھی۔ علیزہ کھڑی ہوئی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا، بکھلاہٹ میں سلام تک بھول گئی۔ آپ ہی ہیں؟ اس نے جان بوجھ کے علیزہ پر نگاہ تک نہ ڈالی، جبکہ وہ تو ساکت ہی ہوگی۔ اوہو ماموں جان! ریحان نے اوپر سے دیکھا۔ ابتسام نے عشا کو صوفے پہ لٹا دیا۔ بیٹا ماما کو بلاؤ، اس نے ریحان سے کہا، جبکہ علیزہ تو وہاں سے بھاگ لی۔ دیکھی آپ نے اپنی نند کی حرکت، مجھے دیکھ کر نہ سلام کیا بلکہ یہاں سے ایسے بھاگی جیسے میں کوئی موذی چیز ہوں۔ ابتسام کو نہ جانے کیوں اسے اپنی تصدیق لگی۔ ارے بے وقوف، شرم کی وجہ سے گئی ہے، انہوں نے بات بنائی۔ بس آپ ہی رہنے دیں، میں سب جانتا ہوں، آج کل کی ان لڑکیوں کو بے باک اتنی ہو گئی ہیں، سب ڈھونگ لگتا ہے، شرمانا گھبرانا۔ علیزہ چائے بنانے کے لیے کچن میں ہی جا رہی تھی کہ لاؤنج سے ابتسام کی کرخت اور درست لہجے پر چونکی۔ اس نے بخوبی جان لیا تھا۔ ہوں ابتسام حیدر، آپ میرے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے، میں ان لڑکیوں سے بہت مختلف ہوں۔ دل میں ایسا لگا تھا چھناکے سے کچھ ٹوٹا ہوں، آنکھوں میں نمی در آئی، مگر پھر ان تلخ سوچوں سے گریز کیا اور ابتسام کے لیے چائے بنانے لگی۔ پھر خود ہی بھابھی کے ہاتھ بھیجی بھی۔ ابتسام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ عشا کو بہت تیز بخار تھا، امی کو الگ بلڈ پریشر ہو رہا تھا، پھر اسے 2 دن کے لیے آفس کی وجہ سے وزٹ پر جانا پڑ رہا تھا، اس لیے اس کی دیکھ بھال کی وجہ سے چھوڑنے آیا تھا۔ علیزہ نے جھٹ عشا کو اپنے کمرے میں منتقل کر لیا۔ جب اس نے ذمہ داری اٹھانے کا سوچ لیا تھا تو ابتدا آج سے ہی کیوں نہیں؟ ابتسام حیدر، میں آپ کی سوچوں کو غلط ثابت کر کے رہوں گی اور آپ کو اپنے سچے جذبوں سے ہی جیت کے
رہوں گی، مجھے کبھی امید ہے کہ ایک دن آپ بھی مجھے مان جائیں گے۔ وہ آہستہ سے سوئی ہوئی عشا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی، کیونکہ شام سے اب تک وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے اور اسے اپنے پیاروں کو ایک دن ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانا تھا۔ کئی بار وہ چپ کے رو بھی چکی تھی۔ یہ 2 ماہ کا عرصہ ایسے تمام ہوا کہ اسے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ مائیوں مہندی سارے فنکشن بڑے دھوم دھڑکے سے ہوئے، کیونکہ ریان، عدنان اور عشا کو اپنے چہیتے چاچو کی شادی کا بڑا ارمان تھا۔ وہ ساری رسومات سے فارغ ہو کے ابتسام کے خوبصورت سے ڈیکوریٹڈ بیڈ روم میں پہنچا دی گئی۔ سدرا تو ساتھ ہی آ گئی تھی، کیونکہ ادھر بھی ان کی ضرورت تھی۔ رشتے دار بھی ایسے خاص نہ تھے کہ وہ زیادہ عرصے تک قیام کرتے۔ ریان، جلدی نکلو، کمرہ خالی کرو۔ سدرا نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، جو جہازی سائز بیڈ پر بڑے اطمینان سے لیٹا تھا۔ پھوپھو، میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ علیزہ ریڈ لہنگے میں دلہن کے روپ میں شرمائی گھبرائی بیٹھی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ریان کو کان سے پکڑ کے اٹھا سکتی تھی۔ ارے لڑکے، تیرا دماغ تو خراب نہیں؟ وہ تو حیرانگی سے اس کی دیدہ دلیری پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ مما، ماموں جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ ریحان نے آ کر ابتسام کا پیغام پہنچایا۔ سدرا ایک دم گھبرائی، کیونکہ کچھ دیر پہلے بھی وہ خاصا الجھا جھنجھلایا ہوا تھا۔ ریان بیٹا اٹھو، شاباش، ابتسام کو اندر آنا ہے۔ پھوپھو، چاچو نے یہ شادی ہمارے لیے کی ہے، ان سے کہیے نکاح کے بعد ان کا رول ختم۔ وہ بڑے اطمینان سے تالی مار کے بولا۔ ابھی چاچو آ کے نا آپ کا رول بناتے ہیں، اندر آ رہے ہیں۔ عدنان فوراً اسے الرٹ کرنے آ گیا، مگر اس وقت وہ شیروانی میں بیزار سا چلا آیا۔ کب سے اسے اس لباس سے الجھن ہو رہی تھی۔ ریان، اٹھو یہاں سے، اگر ایک لفظ بھی بولے تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں پھوپھو، چاچی کے آتے ہی آنکھیں پھیر لیں۔ وہ معصوم سی صورت بناتا بیڈ سے اترا۔ سدرا نے سر پیٹ لیا، جبکہ علیزہ کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی، مگر جھٹ روک لی۔ ابتسام نے اسے اس وقت گھورا جب تک وہ کمرے سے نکل نہیں گیا۔ سدرا بھابھی علیزہ کے کان میں کچھ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ اور ابتسام کبھی ایک ساتھ ہوں گے۔ ابتسام نے پہلے واش روم میں جا کے کپڑے چینج کیے، علیزہ پر ایک نگاہ غلط تک نہ ڈالی اور اپنے سارے کام نپٹاتا رہا۔ وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ میرے کاموں میں آپ دخل اندازی بالکل نہیں کریں گی۔ مجھے بیوی کی نہ پہلے ضرورت تھی اور نہ اب ہے، نہ ہوگی۔ یہ شادی میں نے صرف مجبوری میں کی ہے، بچوں کی خاطر۔ وہ بیڈ پر اب تک اس کے قریب بیٹھا تک نہیں تھا، مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ وہ سن کے ایک گھنگ رہ گئی، مگر اسے توقع تو تھی ابتسام کی اس رد عمل کی، لیکن ایک آس تھی کہ شاید وہ اس اولین رات کے تقاضوں کو جانتا ہو، اس لیے آج کے دن وہ سب بھول جائے۔ مگر یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ سرخ لپسٹک سے مزین نازک احمری ہونٹوں کو وہ بھینچ کے رہ گئی۔ آپ ہی کا خیال ہے، بلکہ میری امی کا بھی خیال ہے کہ میں بچوں کی دیکھ بھال بہتر طور پر نہیں کر رہا، اس لیے شادی ضروری ہے۔ بس اسی وجہ سے میں راضی ہوا۔ پھر بچے آپ سے پہلے ہی کافی مانوس ہیں، اس لیے یہ سوچ کر ہی آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس نے بس ایک اچٹتی نگاہ اس پری پیکر پر ڈالی، پھر سر کو جھٹکا۔ وہ کسی بھی کمزور لمحے کی زد میں نہیں آنا چاہتا تھا، اور نہ اب کھائے گا۔ اسے خود پر غرور تھا۔ وہ اس صنف کو ہمیشہ برا ہی سمجھتا تھا۔ وہ عورت کو کبھی بھی اپنی ضرورت کا نام نہیں دینا چاہتا تھا، جبکہ اسے ضرورت ہے اس گھر کے لیے، بچوں کے لیے۔ یہ بھی مجھے بتا دیں کہ آج کی رات میں ادھر ہی سوؤں یا آئندہ مجھے کہیں اور سونا ہوگا؟ اسے اس لمحے اپنی توہین لگی، مگر خود کو سنبھال چکی تھی اور دل میں عزم کر کے آئی تھی کہ اکھر سے ابتسام حیدر کو ایک دن جیتنا ہے، خود کو منوانا ہے، لیکن اس کے لیے خود کو اس کے سانچے میں ڈھال کے اس کی سوچوں کی نفی کرے گی۔ یہ آپ مجھ پر طنز کر رہی ہیں؟ سیج کی لڑیوں کو توڑ کے کارپٹ پہ اچھالا اور اس کے اتنے قریب آیا کہ وہ کام گئی۔ جی نہیں، وہ تو میں پوچھ رہی تھی۔ وہ ڈر بھی گئی، کچھ خجل بھی ہوئی، اپنی رسیلی آنکھوں سے اس پتھر کے مجسمے کو دیکھا۔ شادی، ولیمہ اور دعوتیں ایسی گزریں کہ پورا مہینہ ہی تمام ہو گیا۔ علیزہ نے اب گھر کو مکمل طور پر سیٹ کرنے کا تہیہ کر لیا، مگر اس کے لیے اسے مدد درکار تھی ابتسام کی، مگر وہ تو شادی کر کے بھول ہی گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ڈرائنگ روم کی صفائی کی، سارا کچھ سیٹ بھی تنہا ہی کیا، پورا دن لگ گیا تھا۔ ارے علیزہ بیٹا، صبح سے تم لگی ہوئی ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لو۔ امی نے اس کی سلیقہ مندی کو ستائشی انداز میں دیکھا۔ پورا ڈرائنگ روم چمچما رہا تھا۔ اس نے کشن تک بدل دیے، پردے دھو کے دوسرے لٹکائے تھے۔ امی، اب بتائیے، لگ رہا ہے نا ڈرائنگ روم؟ وہ پرپل کاٹن کے پلین سوٹ میں دھول مٹی میں اٹی کھڑی تھی، انتظار انداز میں ایک تفخر تھا۔ ہاں ماشاء اللہ، وہ خوش ہو گئی۔ تم نہا دھو لو، ریان آتے ہی کھانے کا شور مچائے گا۔ عدنان اور عشا کو بھی کھانا کھلا دیا ہے، دونوں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ علیزہ ریان کے یونیورسٹی سے آنے سے پہلے ہی نہا کر اپنا حلیہ درست کر لیا تھا۔ وہ 3 بجے تک آتا تھا، جبکہ ابتسام آفس سے 8 بجے آتا تھا، اس لیے علیزہ کو دونوں کی ہی فکر رہتی تھی۔ جلدی سے چاچی کھانا لگا دے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بلیک پینٹ پر سی گرین ٹی شرٹ میں ملبوس تھکا تھکا وہ کچن میں ہی آ گیا، جہاں وہ پہلے ہی کھانا گرم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے خود بھی نہیں کھایا تھا،
علیزہ نے تیزی سے کھانا ٹیبل پر لگایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ کاس نے جارجٹ کے پرنٹڈ کپڑوں میں اپنے دراز سلکی بالوں کو کیچر میں مقید کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ گلابی سراپا غسل کے بعد اور نکھر گیا تھا۔ ریان نے چند منٹوں میں ہی کھانا کھا لیا۔ یہ پورچ میں آپ نے کیا کباڑ ڈالا ہے؟ یہ سارا کباڑ تم نے جا کر باہر پھینک کے آنا ہے۔ وہ آخری لقمہ لے کے اٹھی اور برتن اٹھانے لگی۔ ریان نے ٹی وی آن کر لیا۔ ریان فوراً جوتے اپنے روم میں ریک پر رکھو اور ہاں کپڑے چینج کر کے آؤ۔ وہ فوراً ہی اس پر روک ٹوک کرنے لگی۔ میں نے جوتے یہاں رکھ دیے تو کیا ہوا؟ آپ کے میاں 6 فٹے وہ تو کچھ بھی جگہ پر نہیں رکھتے، مجھ سے یا عدنان سے کام کرواتے رہتے ہیں۔ ایک دم ہی وہ تنکا ٹی وی کو ہنوز اونچی آواز میں رکھا۔ پہلے تمہیں سدھار لوں پھر تمہارے چاچو کی بھی خبر لوں گی۔ وہ مسکرائی۔ پہلے انہیں سدھاریے، اور ہاں کل میرا ایف ایم پر مارننگ شو ہے، پلیز ٹاپک تیار کر دیجیے گا۔ ساتھ ہی پھر ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ علیزہ نے اسے گھورا جو صوفے پر دراز ٹی وی کے چینل بدل رہا تھا۔ کل سنڈے ہے، اٹھ جاؤ گے جلدی؟ کوشش کروں گا۔ ایک ڈی جے نے کل چھٹی کی ہے، مجھے اس کی جگہ شو کرنا ہے۔ میں نے منع بھی کیا مگر زبردستی سائن کروا لیا۔ وہ تھکا تھکا سا کویا ہوا۔ صبح وہ 6 بجے کا الارم لگا کے سوئی تھی کیونکہ ریان کا شو تھا۔ 9 بجے کچھ اسے اسٹڈی بھی کرنی تھی ٹاپک کی۔ وہ کچن وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے روم میں آئی تو دیکھا ابتسام اپنے میلے کپڑوں کا ڈھیر اٹھا کے کمرے سے جانے لگا۔ کپڑے میں بھی دھو سکتی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی مگر جواب ندارت۔ پلیز آپ میری بات تو سنیے۔ علیزہ کو اس اکھر آدمی کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اوپر سے 11 بجے وہ کپڑے دھونے نکل گیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنے کام میں خود کرتا ہوں۔ اس نے کاسنی جارجٹ کے کپڑوں میں اس کی معصوم سی صورت کو دیکھا جو ہر بار اس سے اپنی جانب ہی متوجہ کرنے لگتی تھی۔ وہ پلگ لگا رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی اس کی حرکات و سکنات جو بے تناسا رہتا تھا۔ آپ چاہے مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھیں لیکن یہ کام تو میرے کرنے کے ہے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ تم سے پہلے بھی میں خود ہی دھوتا تھا۔ اسی وقت زوردار آواز عشا کو سنائی دی۔ دونوں ہی حواس باختہ سے ہو کر تیزی سے اندر آئے۔ عشا لاؤنج میں اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ امی خود گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیسے ہوا بیٹا یہ؟ ابتسام کی تو جان تھی، جھٹ اس کی انگلی پر علیزہ کا آنچل لپیٹ دیا۔ وہ خود ابتسام کی خود ساختہ حرکت پر چونکی جس نے کتنے استحقاق سے یہ سب کیا تھا۔ کیسے لگی یہ؟ علیزہ نے پوچھا۔ چاچی کمپیوٹر کی دراز کھینچ رہی تھی، بس انگلی دب گئی اس کی۔ عدنان بھی خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ علیزہ جھٹ ڈیٹول لے آئی، پھر اس نے کی بڑی مہارت سے بینڈیج کی۔ خبردار جب تم میری اجازت کے بغیر کسی بھی چیز کو چھوا تو۔ علیزہ نے پیار بھری ڈانٹ پڑائی۔ ابتسام اسے حیرانگی سے کئی لمحے دیکھتا رہا۔ عشا کو اس نے صوفے سے ہلنے تک نہیں دیا جبکہ ابتسام بھی اپنے کپڑے وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب علیزہ نے اس کے کپڑے دھو دیے۔ وہ تو اسے یاد آیا تو دیکھنے نکلا۔ آئندہ یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کچن میں چلا آیا جہاں وہ دوپہر کے کھانے کے لیے ریان اور عدنان کی فرمائش پر کچھ تیار کر رہی تھی۔ میں آئندہ بھی زحمت کرتی رہوں گی، پورے اعتماد اور ترنگ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے ابتسام کو دیکھا جو ابھی تک ملگجے سے اسکائی بلو قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ آپ کے کپڑے میں نے واش روم میں رکھ دیے ہیں، غسل کر لیں، پھر ریان کے آتے ہی کھانا لگا دوں گی۔ علیزہ نے یار سے سوچ لیا تھا ابتسام کا ہر کام وہ ڈھنکے کی چوٹ پر کرے گی اور وہ اب بالکل اس سے نہیں ڈرے گی۔ تم اتنا غصہ مت کیا کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ اس کے موڈ کی پرواہ ہی نہیں کر رہی تھی۔ تم اپنی حد کراس کر رہی ہو۔ اسے علیزہ کا ایسا انداز تو آگے لگا گیا۔ 2 قدم وہ آگے آیا۔ علیزہ تو کانپ ہی گئی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ وہ چھو کے محسوس کر سکتی تھی۔ چاچو درد ہو رہا ہے۔ لاؤنج کے سامنے ہی کچن تھا۔ عشا کی روتی بسورتی آواز پر وہ بدک کے پیچھے ہوا تو وہ اسے بھول ہی گیا۔ تم ذرا اندر آؤ، تمہاری خبر تو میں لیتا ہوں۔ وہ دھمکی دے کے کچن سے نکلا جبکہ علیزہ کی تو سانس ہی رک گئی۔ کس سے اس نے ٹکر لے لی تھی؟ وہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ کیسے وہ اسے رام کرے؟ لب کاٹتی وہ کام میں مصروف رہی۔ ریان 2 بجے تک آیا۔ اس نے کھانا لگایا پھر خود کچن سمیٹنے میں لگ گئی۔ پورا دن ابتسام گھر میں ہی رہا۔ علیزہ ڈر کے مارے کمرے میں ہی نہ گئی حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہی چپکے سے جا کے سو گئی۔ چاچو صبح چاچی ڈرائنگ روم سے دستیاب ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب ابتسام آفس سے آیا تو ریان نے کہا۔ وہ جواب میں سلگتی ہوئی قہر برساتی نگاہ علیزہ پر ڈال کے رہ گیا جو اس کے لیے چائے لے کے آئی تھی۔ اسے اپنی توہین ہی لگی کہ علیزہ کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے جب ہی رات ڈرائنگ روم میں گزاری۔ تم زیادہ فضول بک بک مت کیا کرو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علیزہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور سنگل صوفے کے درمیان میں کرسٹل ٹیبل تھی اس پر رکھ دیا۔ چاچو کل کوچنگ کی فیس جانی ہے۔ عدنان اس کے بغل میں گھس کے بیٹھا۔ اکثر جب بھی اپنی کوئی بھی بات کہنی ہوتی وہ یہی کرتا تھا۔ کوچنگ کی فیس میں نے ریان کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ علیزہ نے سنا تو وہ جھٹ بولی۔ ابتسام کو حیرانگی ہوئی کہ اس بار وہ کیسے بھول گیا۔ ہاں چاچی نے مجھے دی تھی۔ ریان نے بھی تائید کی۔ تم نے مجھ سے کل ہی کیوں نہیں کہا؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا جو وارڈروب سے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔
آپ سے تو اس وقت کہتی نا جب آپ مجھے موقع دیں۔ ایک طنز بھری نگاہ ڈلی اور وارڈروب کا لاک لگایا۔ وہ اس کے کپڑے صبح آفس کے لیے پہلے ہی نکال کے ترتیب دے لیتی تھی۔ کتنی بار کہا ہے میرے کاموں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ آپ کے کاموں کو ہی تو ہاتھ لگایا ہے، آپ کو تو نہیں۔ علیزہ کے منہ سے روانی میں نکلا مگر زبان دانتوں تلے داب لی۔ جھیمپ الگ گئی۔ ابتسام کا چہرہ تو قہر برساتا لگا۔ شٹ اپ! آئندہ ایسی کوئی خواہش زبان پر لائی نا، اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کے وارن کرنے لگا مگر علیزہ نے خود کو ایک دم ہی نارمل ظاہر کیا کیونکہ بھابھی کا کہا ہوا جملہ سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے یہ خواہش شروع سے ہے؟ آپ بھی میری بات سن لیں۔ مرد اور عورت کبھی مخالف سمتوں میں سفر نہیں کر سکتے جبکہ وہ دونوں میاں بیوی کے مضبوط بندھن میں بن چکے ہوں۔ مرد کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ لاکھ اپنے کام خود کریں لیکن ایک بیوی کی جو ذمہ داری اور جو میرے حقوق ہیں وہ بھی پورے کروں گی ہر حال میں۔ وہ ایک ہی سانس میں کہہ کر اپنی اور اس کی اہمیت واضح کر گئی۔ ابتسام تحیر میں مبتلا ایسی کھڑی باتیں سن کے گھنگ رہ گیا۔ وہ تو اسے دبو اور کمگو سے سمجھتا آیا تھا مگر وہ تو ایک منٹ میں اسے تارے دکھا گئی تھی۔ میں اپنی جانب سے آپ کے حقوق میں کوتاہی نہیں برتوں گی۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گی چاہے آپ میرے حقوق ادا نہ کریں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی اس کے برابر سے نکل گئی۔ ابتسام کو بولنے تک کا موقع نہ دیا۔ ابتسام کی تو ایسی حالت ہو گئی کہ کوئی رد عمل ہی نہ سوچ سکا۔ وہ علیزہ کی دیدہ دلیری اور اتنی واضح باتوں پر اکتا سا گیا۔ یہ سب تو اس نے سوچا تک نہ تھا۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کے تقاضوں کو واضح کر گئی تھی۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ دونوں میں ایک ہفتہ ہو گیا تھا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ علیزہ نے اب تہیہ کر لیا تھا کہ ابتسام سے وہ خود کبھی بات نہیں کرے گی۔ اتنے دن اسے دکھ ہی دیے۔ گھر وہ 4 دن سے رہنے گئی ہوئی تھی اور یہاں کی حالت ایک دن میں ابتر ہو گئی۔ ابتسام کو موسم بدلنے کی وجہ سے کچھ زکام ہو گیا تھا اور بخار بھی۔ وہ آفس تک نہ جا سکا۔ اسی لمحے علیزہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ ارے میں ریان سے کہہ دیتی ہوں، وہ علیزہ کو لے آئے گا۔ امی کو اس کی اجاڑ اتری صورت دیکھ کر فکر ہی کھائی جا رہی تھی۔ امی رہنے دے، اتنے عرصے بعد وہ رہنے گئی ہے، خواہ مخواہ پریشان ہوگی۔ وہ کمبل میں لیٹا مسلسل سو کر رہا تھا۔ امی کو ہی اس کی تیمارداری بھی کرنی پڑ رہی تھی۔ تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، کم از کم وہ آپ کے خیال تو کرے گی۔ امی میں پہلی بار تو بیمار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی آپ اور میں خود کرتے تھے۔ وہ چیڑا، بیوی کی بات اور ہوتی ہے۔ پہلے صبر تھا، تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب جب کہ بیوی موجود ہے تو اس میں اسے بلانے میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی اسے اچھی خاصی سرزنش کرنے لگی۔ وہ غصہ ہو گیا۔ شکر کرو بیوی اچھی مل گئی، ورنہ میں نے تو ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو سسرال کو اپنا گھر سمجھے۔ ابتسام خفیف سا ہو کے رہ گیا۔ یہ بات تو امی بھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آتے ہی اس نے گھر اور بچوں کو سنبھال لیا تھا۔ اگر ہوتی کوئی اور لڑکی تو اس سے 1 منٹ نہ بنتی اور اپنے میکے روانہ ہو جاتی، جبکہ اس نے تو اس کو اس کے حق سے بھی محروم رکھا ہوا تھا۔ ہر وقت کا غصہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ علیزہ بہت صابر اور شاکر بچی ہے، مت لے اس کے صبر کا امتحان، کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتاتا رہے، کیونکہ اچھی بیوی بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتی ہے۔ کیا پتہ تیری کوئی بات اوپر والے کو پسند آ گئی ہو جو علیزہ کی صورت ایسی اچھی بیوی دی۔ وہ اس سے اچھی طرح ڈانٹ ڈپٹ کے چائے بنانے اٹھ گئی۔ ریان یونیورسٹی سے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عدنان اور عشاء اپنا ہوم ورک کر رہے تھے۔ کتنا سچ کہا ہے امی نے کہ علیزہ ایک انعام کی صورت میں ملی ہے، پھر وہ اپنی انا کے آگے اس کی اہمیت کیوں نہیں مان رہا؟ اس نے ہمیشہ صنف نازک کو دھوکے دیتے ہی دیکھا تھا، اپنے حسن اور اداؤں سے مردوں کو پھانسنا پھر ان کو برباد کرنا۔ گزشتہ سال ہی تو اس کا ایک عزیز دوست ظفر کسی لڑکی کے چکر میں ایسا پڑا کہ اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس دن سے اس نے سوچ لیا تھا کہ اس صنف پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ اس نے تھک کی آنکھوں کو بند کر لیا۔ علیزہ اس کی آنکھوں میں سمائی ہوئی تھی۔ جس دن سے وہ گئی تھی اطراف میں خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا، کمرے سے ویرانگی ٹپک رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، گھر کی رونق بھی اپنے ساتھ لے گی۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا، پھر اس نے سائڈ پر رکھی اپنی اور اس کی تصویر پر نگاہ مرکوز کر دی۔ شرم و حیا کا پیکر تھی، کبھی بھی اس نے آنکھ ملا کے بات نہ کی تھی، مگر اس نے کیسے اپنی اہمیت اس کے سامنے واضح کر کے ہونٹوں پر چپ کی مہر ثبت کر لی تھی، اور اس نے مخاطب کرنے کی ہمت ہی نہ کی تھی۔ چاچی چلیے گھر، چاچو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ریان جیسے ہی ایف ایم سے اپنا شو ختم کر کے آیا، سیدھا علیزہ کے پاس چلا آیا۔ بدتمیز، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے ایک دھموکا جڑنے کے ساتھ ہی خفگی سے کہا، جو فوراً سنتے ہی تیاری کر رہی تھی۔ بیٹا تم فون ہی کر دیتے۔ امی نے بھی شکوہ کیا، آنٹی چاچو کا حکم تھا کہ چاچی کو نہ بتایا جائے۔ تم بہت اپنے چاچو کے کہنے پر چلتے ہو نا۔ جو یہ بات مان لی۔ وہ بالوں کو لپیٹتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی جہاں وہ کاؤچ پر بیٹھا لوازمات سے انصاف کر رہا تھا۔ پھوپھو کیا ہے، اتنے دنوں بعد تو آئی ہیں اور آپ جا رہی ہیں؟ مینال نے رونی صورت بنائی۔ علیزہ نے جھٹ اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، جو اس کے جانے کے بعد کتنا مس کرنے لگی تھی۔ ارے تو کیا ہے، پھر آ جائے گی۔ بھابھی نے فوراً اسے ٹوکا، ماموں جان سے کہیں ہماری پھوپھو واپس کر دے۔ وہ معصومیت سے کہتی ہوئی علیزہ کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ علیزہ کی ہنسی نکل گئی۔
سنو منال، تمہاری پھپھو کو ہمیشہ کے لیے تمہارے ماموں جان کو دے دیا ہے، کبھی بھی وہ واپس نہیں کریں گے، اس نے شوہی سے کہا۔ اتنے میں علیزہ نے سبھی سے جانے کی اجازت لی۔ شعیب بھائی اور سدرا بھابھی اسے چھوڑنے آئے تاکہ ابتسام کی خیر خیریت بھی معلوم کر لے۔ ارے ہمیں خبر ہوتی کہ بیوی کے لیے بیمار پڑے ہو تو ہم پہلے ہی علیزہ کو بھیج دیتے۔ وہ سب ابتسام کے پاس کمرے میں بیٹھے تھے جبکہ علیزہ نے آتے ہی کچن کا حلیہ درست کیا۔ فرش پر انڈے ٹوٹے ہوئے تھے، سنک میں برتنوں کا ڈھیر، ڈائننگ ٹیبل پر ڈھیروں کپ دھرے تھے۔ امی کو بھی بخار ہو گیا تھا، وہ بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، وہ پھر بھی ان سب کے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ ریان ابتسام کے شانوں کو دبا رہا تھا، زکام اور بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ تک اتر گیا، شیپ بھی ہلکی بھر گئی تھی۔ آفس تک تو جا نہیں رہا تھا، اب وہ کمرے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابتسام اس پھرتیلی علیزہ کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی ہو۔ ریان، کتنی بری بات ہے، تم لوگ اب تو سدھر جاؤ۔ سدرا بھابھی نے بھی ٹوکا۔ ہم سدھرے ہوئے ہیں، آپ کی نند کے میاں ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی وقت عقب سے ابتسام کا ہاتھ اٹھا جو اس کی پشت پر پڑا، وہ بلبلا گیا۔ اوف چاچو، اتنی زور سے، وہ کرا ہی گیا۔ یہ اپنی نان سٹاپ زبان 2 گھنٹے ریڈیو پر چلایا کرو، یہاں نہیں۔ ساتھ ہی تنبیہ بھی کی، یار ابتسام، تم بیچارے کو اتنا مت ڈانٹا کرو۔ شعیب انکل دیکھیے گا، میں بھی سارے بدلے نکال لوں گا، ہوں گے نا ان کے بچے، لائن میں کھڑا کر کے ساروں کی خبر لوں گا۔ ابتسام تو جھیم گیا جبکہ علیزہ خفیف سی ہوتے اسے گھورنے لگی، اسی وقت کمرے سے نکل گئی۔ ریان کی ایسی بے باک بات پر وہ تو پسینوں میں نہا گئی تھی۔ اتنے میں سدرا بھابھی اور شعیب بھائی نے جانے کی جلدی کی۔ اس نے رات کے کھانے پر بہت روکا لیکن وہ نہ رکے۔ اس نے ان کے جانے کے بعد ابتسام اور امی کے لیے چکن سوپ تیار کیا، رات کے کھانے کے لیے چاول اور اس کے ساتھ آلو گوشت پکایا کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابتسام کو سوپ کمرے میں دینے آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اگر موڈ ہو تو پلیز مجبوری میں پی لے، انتہائی سر سے لہجے میں کہا، بلکہ ظاہر کیا کہ وہ صرف اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ ابتسام نے بس ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی جو یلو کاٹن کے سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ دوسرے دن رات کو اسے نیند نہ آئی تو وہ ابتسام پر نگاہ ڈالتی بیڈ سے اٹھ گئی۔ ابتسام بے خبر سو رہا تھا۔ وہ وارڈروب کی جانب آئی جو بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر تھی، لاکر سے ڈائری نکالی اور پین بیڈ کی سائڈ دراز سے نکال کے وہ کمرے سے آہستگی سے نکل کے لاؤنج میں آ کے بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج اس کا موڈ ڈائری لکھنے کا ہو رہا تھا، جانے کب تک وہ لکھتی رہی کہ اس کی وہیں آنکھ لگ گئی۔ ابتسام کو جیسے ہی اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا وہ باہر آ گیا، دیکھا تو وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے سو رہی تھی اور پاس ہی ڈائری رکھی تھی۔ علیزہ کو دیکھا سوتی ہوئی کتنی معصوم لگ رہی تھی، وہ کچھ شان سا ہو گیا کہ اگر وہ اس کی زندگی میں آئی ہے تو زبردستی نہیں۔ صبح وہ نارمل ہی اٹھی تھی، کمرے میں آئی تو دیکھا ابتسام نکھرا نکھرا فون کلر کے کرتے شلوار میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ ابتسام نے بڑی گہری نگاہ ڈالی، وہ پزل سی ہوگی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت؟ وہ بولتے بولتے رکی۔ تم سے میں نے پہلے بھی کہا تھا نا میرے کاموں میں دخل مت کیا کرو۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور موبائل اٹھانے مڑا۔ بیوی ہوں میں آپ کی، میں تو کروں گی۔ علیزہ کے پتنگے لگ گئے جبکہ ابتسام پشت پھیرے اس کے دھونس بھرے انداز پہ مسکرانے لگا، مگر جھٹ اپنی مسکراہٹ اس سے مخفی رکھی۔ اچھا بیوی ہو تو پھر رات میں کہا تھی جب مجھے ضرورت تھی؟ وہ طنز کرنے لگا۔ وہ میں ایک دم گڑبڑائی، شریر لٹے نازک سراپے پر دائیں بائیں جھول کر رخسار کو چوم رہی تھی۔ محترمہ، مجھے ایسی بیوی کی ضرورت نہیں جو صرف اپنا فرض نبھاتی ہو، سوائے تمہاری مجبوری کے۔ تم یہی کرو گی نا؟ وہ اب اسے جان بوجھ کے تیش دلا کے اس کے منہ سے اقرار سننا چاہتا تھا کہ وہ اس سے شروع سے ہی محبت کرتی ہے، اگر اتنی ہمت ہے تو یہ بھی کہے۔ جی نہیں، میں مجبوری میں نہیں کر رہی۔ وہ تو تنک گئی۔ آج ابتسام کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا کیونکہ رات سے ہی خوش تھا کہ اگر اس نے علیزہ کے لیے کچھ سوچنا شروع کیا تو وہ پہلے ہی سے اسے چاہتی ہے۔ کتنا خوشکن احساس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی چاہتا ہے، آپ بھی کسی کے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ کل رات سے وہ سرشار سا تھا۔ یہی تمہاری مجبوری ہے کہ تم صرف بچوں کی ذمہ داری پوری کرنے آئی ہو کیونکہ تمہیں ان سے ہی تو محبت ہے۔ وہ بس ایک تیرچی نگاہ علیزہ کے فقط چہرے پر ڈال کے رہ گیا جو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہی سچ ہے کیونکہ تمہیں تو بس وہی نظر آتے ہیں۔ اپنا کام کرو۔ وہ اس پر مسلسل طنز کر کے پوری طرح سلگھا رہا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میں نے بچوں کی وجہ سے آپ سے شادی کی؟ اسے رونا ہی آنے لگا ابتسام کے ایسے طنزیہ جملوں سے جو دل میں ترازو ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے میرے اپنے ذاتی بچوں کی وجہ سے تو نہ کرتی نا۔ اس نے ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا کے ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھایا اور خود کو اسپرے کرنے لگا۔ علیزہ آنکھوں میں نمی لیے مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے چلی گئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ ابتسام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ علیزہ نے صرف مجبوری میں اس سے شادی کی ہے۔ اب وہ اسے کیسے کہے کہ اس کے دل میں تو محبت کب سے پروان چڑھ رہی تھی، اور یہ الگ بات تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اسے شدتوں سے چاہتی ہے۔ وہ کب سے کروٹیں بدل رہی تھی، ابھی تک کمرے میں بھی نہیں گئی، آ کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ عشا تو امی کے پاس سوتی تھی، ریان اور عدنان ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ محترمہ، کیا بات ہے جو آپ نے اپنا قیام ادھر کر لیا ہے؟ ابتسام شاید اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا۔
वो सट पटा कर झट उठ बैठी। वो गहरी निगाहों से उसका जायजा लेने लगा। गुलाबी जट के प्रिंटेड कपड़ों में अजीब उजाड़ हुलिये में लग रही थी। वो उसकी जानिब देखे बगैर खड़ी हो गई। तुम्हारे इस एहतजाज की वजह सुबह की बातों को समझूं या कुछ और? इब्तिसाम ने चंद कदमों से फासला तमाम किया और उसके मुकाबिल आ गया तो वो गड़बड़ाई। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिदक के पीछे हुई। दोनों में अजनबियत की फिजा अभी तक कायम थी। इब्तिसाम को इस नाराज सी कामनी सी लड़की पर ढेरों प्यार आ रहा था, मगर वो ऐसी कोई भी हरकत करके अपनी सोबर शख्सियत को ख़राब नहीं करना चाह रहा था। मगर अंदर के जज्बात कह रहे थे, इस सच्ची और प्यारी सी लड़की के जज्बात की कदर करो जो वो इसे इनाम की सूरत मिली है। इन 4-6 माह में अभी तक कोई शिकवा तक न किया और वो उसकी सादा मिजाजी और सुलझो तबीयत पर हैरान था कि हर लम्हा उसे हर्ट ही किया है, मगर वो खामोशी से सुनती रही थी। फिर कैसी बात है वो भी बता दो। दिल ने कहा कि एलिज़ा के रुखसार पे झूलती लुटों को अपने हाथों की हरकत से बड़ी अपनाइयत से कानों के पीछे करे, मगर हसरत भरी निगाह डाल के रह गया। अगर बता दी तो आप क्या करेंगे? गुस्से में रवानी से निकला। इब्तिसाम को हंसी आ गई। कई दिनों से मुस्कुराने भी लगा था। अपने दायरे से वो बाहर आने लगा था उस लड़की की वजह से जो उसके लिए बहुत कुछ हो गई थी। हो सकता है कुछ कर भी लूँ। लहजा मायने खेज और शोख बनाया। उसी वक्त अलीज़ा ने चौंक के उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसे कुछ और ही नजर आया। वो झीम गई। बहुत रात हो गई है, आप सो जाइए, सुबह ऑफिस भी जाना होगा। उसने ऐसे कहा जैसे वो उसकी बात का मफहूम न समझी हो। इब्तिसाम ने उसी लम्हे उसका बायां बाजू अपने मजबूत दाएं हाथ से पकड़ा। अलीज़ा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। आज पहली बार इब्तिसाम ने उसे छुआ था। मेरी बात का जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। क्यों मुझसे बेजार हो? लहजा और चेहरा तक यकदम सपाट बना लिया। वो बेचारी पहले ही डरी सहमी रहती थी और ही लरज गई, क्योंकि यकदम ही लहजे की शोखी गायब हो गई थी। वाकई कोई ऐसी बात नहीं है, आप खाम खा गलत समझ रही हैं। वो रोहानसी लहजे में गोया हुई। आंखों की नमी इब्तिसाम से मख्फी न रह सकी। देखो अलीज़ा, मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम ये सब कुछ छोड़ के भी चली जाओगी, मैं इल्ज़ाम तुम पर बिल्कुल नहीं दूंगा। अलीज़ा तो सन्नाटों में आ गई। ये वो क्या कह रहा था? ज़रा उसके जज्बात और एहसासात की परवाह नहीं। कितनी आसानी से उसके दिल का खून किया था। लब भींच के अंदर के दर्द को रोका। आप हर बात मुझ पर क्यों डाल देते हैं? किसी ने आपके लिए अपनी हस्ती तक मिटा दी और बात करते हैं। वो रोती हुई चली गई। इब्तिसाम के एकदम अफसोस हुआ और बेकली हुई कि वो तो महज तंग कर रहा था। दूसरे दिन वो रेयान के साथ ही मेके चली गई। अम्मी से भी जाने का कहा। इब्तिसाम के तो सानो गुमान में भी ना था कि वो इतनी गुस्से में आ जाएगी। भाभी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाने क्या मुझे कहते रहते हैं। आते ही इसी तरह भाभी से इब्तिसाम की शिकायतें की। वो भी मुतफक्कर सी हो गई। इब्तिसाम की खबर मैं लूँगी। प्लीज़ भाभी, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी। वो मुल्तजी लहजे में बोलती हुई उनके हाथ थाम के बाधा लेने लगी, जबकि वो तज़ब्ज़ब का शिकार हो गई, क्योंकि वो तो इन दोनों को खुश देखना चाहती थी। लेकिन अलीज़ा, इस तरह तो तुम और उससे दूर हो जाओगी। भाभी, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं। मुझे पता है वो इस तरह करते मुझ पर यह जाहिर करना चाहते हैं कि मैंने सिर्फ उन पर तरस खा के शादी की है, जबकि एक ऐसी बात नहीं। कल से उसे इब्तिसाम की संगदिली पर कई बार रोना आ रहा था। वो सब भाभी से छुपा ना रह सका तो कसम दे के सब उगलवा लिया। वो शुरू से कुछ रूखी तबीयत का है, लेकिन भाभी, अब मैं उनकी हर बात और सोच को गलत करूंगी। उसने अज़म और अटल इरादे के साथ कहा। गुड, मैं भी यही चाहती हूँ कि उसे सीधा तुम ही करो। हर एक को गलत तरीके से देखता है। उन्हें तो खुद इब्तिसाम पे गुस्सा आ रहा था। काफ़ी रात तक दोनों बातें करती रहीं। वो तो मिनाल बुलाने आई तो भाभी चली गई। 2 दिन तो उसके सुकून से गुजरे, मगर ईशा बमा अपने बैग और सामान के वहाँ आ गई। अदनान से भी रहा न गया तो वो भी जिद करके रेयान के साथ आ गया। अरे, तुम लोगों ने अम्मी को अकेला कर दिया। वो ईशा के बालों में उंगली वहाँ फेर रही थी, जो 2 दिन से अपने सारे काम कर रही थी, जो उससे होते भी ना थे। अगर इतना ही ख्याल है तो घर चले ना। रेयान भी खासा चिढ़ा हुआ था। चाची, दादी जान को 2 दिन से बुखार भी है। कल चाचू ने इतनी बदमज़ा चाय बनाई थी कि मुझसे तो नाश्ता ही ना हुआ। अदनान ने भी दुहाई दी। कितनी बुरी बात है। एक तो वो आप सबका ख्याल कर रहे हैं और आप उनकी बुराई कर रहे हैं। वो इन तीनों के साथ लाउंज में बैठी थी। यार चाची, कल सुबह मेरा एफएम पर शो था, सिर्फ चाचू की वजह से मिस हो गया। आज मुझे ड्यूटी ऑफिसर से इतनी डांट पड़ी कि क्या बताऊं। अलीज़ा ने बारी बारी तीनों के मसले भी सुने, लेकिन इब्तिसाम के बारे में पूछने की हिम्मत ना हुई कि उसने उसकी गैर मौजूदगी को कितना फील किया। अलीज़ा बेटा, आपकी सास की तबीयत ख़राब है, फ़ौरन घर जाओ। अबू ने सुना तो वो झट गोया हुए। फिर अम्मी ने तो सुबह ही कह दिया कि घर चली जाओ, क्योंकि इब्तिसाम को भी मुश्किल हो रही होगी। जी अबू, रात को चली जाऊंगी, उसने सर झुका के कहा। वो तीनों रेहान और मिनाल के साथ लॉन में निकल गए थे। अलीज़ा फिर संभल के बैठ गई और सोचने लगी कि क्या करे। अबू उसे देखने लगे। बेटा, तुम ये मत समझना कि तुम्हारा यहाँ रहना हमें नागवार गुजर रहा है। उन्होंने मुदब्बराना लहजे में समझाते हुए अलीज़ा के सर पर हाथ रखा। नहीं अबू, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझूंगी। उसने उनके हाथ थाम लिए। देखो, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है, और फिर आप किसी के लिए क्या अहमियत रखते हैं, आप खुद सोचें।
وہ اسے سوچوں کا سرا تھما گئی۔ وہ گھر میں کیا آئی کہ ابتسام کو دلی سکون ہوا، اور پھر وہ اس کے دل میں اپنی اہمیت منوا چکی تھی۔ پہلے جو ہر وقت سپاٹ چہرہ رہتا، اب ہم وقت مبہم سی مسکراہٹ بھی رہتی۔ وہ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ریان کے لیے کل کے شو کا ٹاپک تیار کرنے کاغذ اور قلم لے کے صوفے پر بیٹھی، جب کہ ابتسام بیڈ پر دراز کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس نے بلو کاٹن کی پرنٹڈ کپڑوں میں دراز بالوں کو سمیٹ کے کیچر میں مقید کیا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی لٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ کب سے اس کا منتظر تھا، لیکن وہ تو بیگانہ بیٹھی تھی۔ کب تک فارغ ہوگی؟ تیز لہجہ علیزہ کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ جی پوچھ رہا ہوں، کب تک فارغ ہوگی؟ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ایک دم ہی غصہ آیا، انداز ترش سا ہو گیا۔ ابھی مجھے ریان کا پورا ٹاپک ریڈی کرنا ہے۔ آپ کی بات نہیں سن سکتی۔ اس نے بھی ابتسام کو سرد مہری دکھائی۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا، جو کل تک اس سے ڈر ڈر کے بولتی تھی ایک دم اتنی پر اعتماد کیسے بن گئی؟ یعنی تمہاری نظر میں اس وقت میری بات نہیں بلکہ یہ کام اہم ہے؟ وہ یک دم سے کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ گیا۔ علیزہ کا دل دھک دھک کرنے لگا، لیکن اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ابتسام کا احساس دلا کے رہے گی کہ وہ مجبوری میں یہاں نہیں آئی۔ یہ تو میں نے نہیں کہا۔ پیپرز کو لپیٹ کے سنگل صوفے پہ رکھا اور اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی جو فون کلر کے کلتے شلوار میں مضبوط اور توانا لگ رہا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کل سے تم آئی ہوئی ہو، مجھے اگنور کر رہی ہو؟ اچھا میں اگنور کر رہی ہوں؟ حیرت ہے، بھول گئی؟ بقول آپ کے میں تو صرف بچوں کی وجہ سے یہاں آئی ہوں، اور آپ سے شادی بھی اسی وجہ سے کی ہے۔ وہ طنز کے ساتھ تمسخر ہی اڑانے لگی۔ ابتسام لب بھینچ کے رہ گیا۔ کیسے اس نے تیر پھینکا تھا! شٹ اپ! وہ دھارا۔ علیزہ کو افسوس بھی ہوا، پھر وہ خود کب ایسی تلخ کلامی کسی سے کرتی تھی، مگر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ آئندہ تم نے یہ بکواس کی تو بہت برا ہوگا۔ اپنی بڑی بڑی سحر انگیز آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں ڈالا۔ علیزہ کام بھی گئی۔ ایک لڑکی اسے مات دے رہی تھی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ وقت بھی آئے گا۔ دھڑ سے بیڈ پر لیٹا علیزہ اس کے چہرے کے تناؤ کو دیکھ کر اور ڈر رہی تھی۔ بیڈ سے تکیہ اٹھانے جھکی، اسی وقت ابتسام نے اس کی کلائی پکڑ کے گھسیٹا تو وہ حواس باختہ سی ہو گئی۔ اس غیر متوقع حرکت پر دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ محسوس کر سکتے تھے۔ تم مجھ پر کیا ظاہر کرنا چاہتی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں ابتسام حیدر، ایسے تو میں آپ کو نہیں بخشوں گی۔ میرے جذبات اور خلوص کو آپ نے غلط رنگ دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں بھی تو حق رکھتی ہوں آپ سے ناراض ہونے کا۔ وہ بس سوچ کے رہ گئی۔ ابتسام کی بارختگی پر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ وہ ان لطیف جذبوں سے ملغوب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ ابھی اپنا آپ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز مجھے ابھی بہت کام ہے۔ کسمسا کے اپنے نازک وجود ابتسام کی آہنی شکندوں سے چرایا اور پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ابتسام کو یہ اپنی توہین ہی لگی، جسے وہ اپنا نام دے کر لایا ہے، وہ اسے یوں اگنور کرے۔ اس کے جذبات کو رد کر کے وہ دور ہٹی تھی۔ ٹھیک ہی کہتے تھے میرے دوست، شادی سوائے درد سری کے کچھ نہیں۔ فضول کے نہرے بیوی کے برداشت کرو۔ ہوں وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ علیزہ کو خود ایسا کر کے کون سا اچھا لگا تھا؟ وہ خود بھی جذبات اور احساسات رکھتی تھی۔ ایک مدت سے اسے وہ چاہتی آ رہی تھی، اور پھر ایسے ہی اس نے جھڑکا تھا۔ وہ تو ابتسام کی انا پر کاری ضرب بھی لگا۔ میں نے ابھی نخرے دکھائے ہی کب ہیں؟ وہ قدر توقف کے بعد گویا ہوئی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ! آج کے بعد مجھ سے تم توقع بھی مت رکھنا۔ الٹا وہ اس پر غصہ نکال رہا تھا۔ علیزہ لب کچلتی تیر کی طرح کمرے سے نکل گئی۔ ابتسام نے بس اسے حسرت بھری نگاہ ڈالی اور لب بھینچ کے لیٹ گیا۔ جب مجھ سے محبت کرتی ہے تو پھر یہ رویہ کیوں اپنا رہی ہے؟ کیوں وہ اس طرح کر رہی ہے؟ مسلسل سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اسے خبر نہ ہوئی کب تک جاگتا رہا، کب وہ کمرے میں آئی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ مسلسل ضمیر اسے ملامت ہی کرتا رہا کہ کیوں اس نے ابتسام سے رکھائی برتی۔ اب تو ابتسام نے اسے مخاطب ہی کرنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس دن کے بعد سے علیزہ نے خود کو ملامت کرنے کے بعد اپنا سارا غصہ اور بدلہ لیا جانا ایک طرف اٹھا کے رکھا، بلکہ ابتسام کو منانے کے ہر جتن کرنے لگی۔ چاچی آج سنڈے ہے، آپ کوئی نئی ڈش بنائیے۔ عدنان کچھ زیادہ ہی کھانے پینے کا شوقین تھا۔ وہ سب کو ناشتہ دے رہی تھی، جبکہ ابتسام اخبار کے مطالعے میں منہمک تھا۔ کوئی نئی ڈش؟ علیزہ نے ایک نگاہ ابتسام پر بھی ڈالی، جو سلائس اٹھانے آگے بڑھا ہی تھا کہ جھٹ آگے کر دیا۔ بھئی کیا بات ہے، چاچو کا بڑا خیال رکھ رہی ہیں؟ ریان کی بے تکی راگنی شروع ہوئی۔ اسی وقت ابتسام کی غسیلی اور گھورتی نگاہ کا بھی لگتا تھا اثر نہ ہوا۔ مجھے پتا ہے آپ دونوں میں کچھ ناراضگی ہے۔ ریان بکواس نہیں، ابتسام نے سرزنش کی۔ ارے واہ، آج کا ٹاپک ایف ایم پر رکھوں گا، روٹھوں کو کس طرح بنایا جائے۔ میں لائیو کالز پر لسنر سے پوچھوں گا، پھر چاچی آپ سنیے گا۔ آج کا شو زبردست اور دھماکے دار ہوگا۔ انداز ایسا پرجوش تھا کہ علیزہ کی ہنسی نکل گئی۔ بھابھی آپ کو کیسے پتا چاچو چاچی سے ناراض ہیں؟ بھائی آپ کو کیسے پتا چاچو چاچی سے ناراض ہیں؟ عشا نے معصومیت سے استفسار کیا۔ اسی وقت ابتسام کی سائڈ پر بیٹھے ریان کی گدی پر دھپ پڑی تو وہ ہل ہی گیا۔ کیا کرتے ہیں، وہ ناشتہ کر رہا ہے۔ علیزہ کو ناگوار گزرا، کیونکہ ریان خود سانس رو کے رہ گیا تھا۔ یہ سب بکواس تمہاری وجہ سے کرنے لگا ہے۔ بہت ٹاپک تیار کر کے اسے دیتی ہو نا، کیونکہ تم یہاں آئی اسی لیے ہو۔
وہ غصہ کرتا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر سے کھڑا ہوا۔ تینوں ہی سہم گئے۔ امی البتہ اپنے کمرے میں تھی، ورنہ وہ ضرور ابتسام کو سرزنش کرتی۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، بڑا ہے، وہ بھی دوبدو ہوگی، تم بھی کوئی چھوٹی نہیں ہو، بڑی ہو، شادی شدہ ہو۔ لہجہ زومانی اور طنزیہ تھا۔ وہ جھیمپی۔ ریان پہلے اٹھا، پھر عشا اور عدنان بھی اٹھ کے اندر چلے گئے۔ دیکھیں، ناراضگی آپ کی مجھ سے ہے، بچوں پر تو ظاہر نہ کریں۔ وہ بھی چیئر گھسیٹ کے کھڑی ہوگی۔ کاسنی کاٹن کے امبرائڈری والے کپڑوں میں اس کا سراپا سادگی میں بھی دلکشی لگتا تھا۔ ابتسام کو لمحہ بھر کو نگاہ بھٹکی تھی۔ اچھا، تم یہ جانتی ہو کہ میں ناراض ہوں؟ اکٹھا شرمندہ کرنا چاہا۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ یکدم پھیکا پڑا، کیونکہ اس کا غصہ اتر ہی نہیں رہا تھا اور وہ منا منا کے تھک گئی تھی۔ پلیز، آئی ایم سوری، وہ گلوگیر لہجے میں گویا ہوئی۔ ہوں سوری؟ کسی کی انا کی دھجیاں بکھیر دی اور سوری؟ وہ تیز تیز قدموں سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ علیزہ کا خاک کام میں دل لگتا۔ بے دلی سے اس نے دوپہر کا کھانا پکایا، جو کہ پلاؤ اور نرگسی کوفتے تھے۔ وہ بھی ابتسام نے نہ کھایا۔ وہ کرتی رہی، لیکن اسے امی سے کہنا مناسب نہ لگا، بلکہ بھابھی سے مشورہ کرنا مناسب لگا۔ شام میں ابتسام کہیں دوستوں میں نکل گیا، جبکہ ریان کا تو ایف ایم پر شو تھا، وہ بھی چلا گیا۔ عدنان اور عشا کمپیوٹر پر گیم کھیل رہے تھے۔ امی کو وہ شام کی چائے ان کے کمرے میں دے آئی تھی، اس لیے اسے فراغت ہوئی تو وہ فون لے کے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف شعیب بھائی تھے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سوچ رہے تھے کہ ہم تمہاری طرف چکر لگائیں گے۔ سدرا اور بچے امی کے ساتھ ماموں کی طرف نکل گئے، ساتھ ہی انہوں نے تفصیل بھی بتائی۔ علیزہ کا جو مقصد تھا بھابھی سے بات کرنے کا، وہ بھی رہ گیا۔ شعیب بھائی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب تو اسے ہی کوئی حل تلاش کرنا تھا کہ یہ اجنبیت کی دیوار تو گرانی ہی ہے، آخر کب تک دونوں ایک دوسرے سے بچتے رہیں گے۔ روز کا اس کا وہی معمول تھا کہ وہ سب کو ریڈی کر کے یونیورسٹی اور اسکول بھیج دیتی تھی۔ ابتسام کے کام کرتی تو وہ سوائے گھورنے کے کچھ نہ کرتا۔ سوری، آئی ایم سوری، وہ ملتجی لہجے میں شرمندہ سی گویا ہوئی۔ ابتسام نے اس پر ایک بار بھی نگاہ نہیں ڈالی۔ وہ ہنوز ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی کے ناٹ باندھ رہا تھا۔ مسٹرڈ پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں وہ ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ کس لیے؟ وہ ناٹ باندھنے کے بعد پرفیوم کا سپرے کرنے لگا۔ وہ میں اس دن آپ سے بولتے بولتے جھجک کے رکی۔ ابتسام کا بھی ازلی غصہ اود کر آیا گیا، اس لیے وہ بھی اکڑ دکھاتا اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ والیٹ اور موبائل لینے بیڈ کی سائڈ پر آیا، جو علیزہ نے جھٹ اٹھا کے دے دیا۔ جھپٹنے کے انداز میں ابتسام نے لیا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ انتہائی سنگ دلی سے مخاطب ہوا تو وہ جزبز سی ہوئی، آنکھوں میں نمی دھر آئی۔ آپ میری بھی تو سنیے۔ لہجہ روحان سا ہو گیا۔ سننے سنانے کے دن اب گئے، تم یہاں سے جانے کی تیاری کرو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ ذرا بھی اس کے دل کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو آپ ہی نے یہ بتایا تھا کہ تم بہت نرم سلجھو ہو، میری مرضی پر چلو گی۔ ہوں، لیکن تم 1% بھی اس کے مطابق نہیں ہو۔ وہ اس پر اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا تھا۔ آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیں۔ وہ اس کی راہ میں حائل ہوئی، جسے ابتسام نے بازو سے پکڑ کے سائڈ پہ کیا۔ بلو جارجٹ کے کپڑوں کا آنچل پھسل کر ابتسام کے قدموں میں گر گیا۔ ایک فہمائشی نگاہ آنچل پر ڈالی اور گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، جو ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے مقابل تھی۔ دل نے کہا اس کا نازک مکھڑا اپنے ہاتھوں میں لے کے اس پر پیار بھری مہر ثبت کر دے، مگر پھر ایسی کوئی بھی خود ساختہ حرکت سے باز رکھا۔ سوری کرنے کے بھی کچھ انداز ہوتے ہیں، شاید تم ان سے واقف نہیں ہو اب تک۔ آنچل اس پر اچھال کے معنی خیز لہجے میں کہتا نکل گیا۔ وہ ابتسام کے لہجے اور بات پہ غور کرتی رہ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ لبوں کو کاٹتی کمرے کو سمیٹنے لگی، پھر دوپہر کے لیے بھی کھانا پکایا۔ پورا دن مصروفیت کی نظر ہو گیا۔ ریان بھی دوپہر کو لیٹ آیا تھا، اس لیے خاموشی تھی۔ عدنان اور عشا اسکول سے آنے کے بعد کھانے سے فارغ ہو کے ہوم ورک کر رہے تھے۔ عدنان کے میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے۔ علیزہ کچھ دیر اسے بھی پڑھاتی تھی۔ علیزہ، تم اپنا حلیہ تو دیکھو بیٹا، کتنا خراب ہو رہا ہے، جاؤ کپڑے بدلو۔ وہ شام کو امی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس سے رہا نہ گیا تو ٹوک دیا۔ وہ جی بس نہانے جا رہی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ چاچی، آج ہم سب ڈنر باہر کریں گے، بہت دن ہو گئے چاچو باہر لے کے نہیں گئے۔ عدنان بھی وہیں چلا آیا۔ ٹھیک ہے پھر چلیں گے، آپ کے چاچو کا موڈ دیکھنا پڑے گا۔ علیزہ نے اسے دیکھا جو امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی نہا کر تیاری کی اور ابتسام کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تینوں تو پہلے ہی تیار ہو چکے تھے، کیونکہ اتنے دنوں بعد سب ساتھ جائیں گے۔ وہ بوجھل سے ذہن کے ساتھ گھر آیا تھا۔ آتے ہی ڈھیلے انداز میں لاؤنج میں سنگل صوفے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ چوڑیوں کی مخصوص کھنک سماعتوں سے ٹکرائی تو اپنے رائٹ سائڈ پر دیکھا۔ وہ پیرٹ گرین جارجٹ کی ہلکی سی امبرائڈری والے سوٹ میں سجی سنوری اسے حیران کر گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ آہا، چاچو آ گئے۔ چاچو، ہم ڈنر باہر کریں گے۔ عشا نے آتے ہی اس کے گلے میں بازو حمائل کیے۔ علیزہ ایک دم ہی سنبھل کے کھڑی ہوئی۔ سوری بیٹا، آج چاچو کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ عشا کے ہاتھوں کو اپنے گلے سے نکال کے کھڑا ہوا۔ عشا ناراض سی دور ہوگی۔ علیزہ کو اس وقت ابتسام کی کیفیت کا اندازہ تھا۔ بیٹا اب فکر نہ کرو، ہم آج ہی چلیں گے۔ اس نے عشا کو اطمینان دلایا اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ جوتوں سمیت نیم دراز تھا۔ علیزہ جھجک کے بیڈ کی پائنتی پر رک گئی۔ ابتسام نے پھر ایک استحقانہ نگاہ ڈالی
وہ پزل ہوگی۔ دیکھیں آپ کو مجھ پر جتنا غصہ ہے کر لیں، لیکن پلیز بچوں سے تو نارمل بیہیو کریں۔ وہ ساری ہمتیں مجتمع کر کے اس کے پہلو میں ہی آ کے بیٹھ گئی۔ ابتسام تو متحیر رہ گیا، وہ خود یوں پہلی بار قریب آئی تھی۔ میرا بچوں کے ساتھ رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ اٹھنے لگی مگر علیزہ نے اس کے سینے پر بے اختیار ہی سر رکھ دیا۔ اتنا روئی کہ وہ تو ہراساں ہو گیا۔ پھر وہ تو آج اسے حیرانگیوں کے جھٹکے دیے جا رہی تھی۔ علیزہ کے آنسو اس کے کشادہ سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ کیا بچوں جیسی حرکت ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ڈپٹ کے پوچھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھانا۔ رونے سے اس کا میک اپ تک دھل گیا۔ آپ مجھے تو کوئی موقع ہی نہیں دے رہے ہیں، غصہ کرے جا رہے ہیں۔ سوچو اس دن تم نے کیا کیا تھا، بتاؤں کتنا غصہ آ رہا ہے مجھے اس دن سے۔ دان پی سے علیزہ نے ہاتھ جوڑ دیے جو اس نے تھام لیے۔ آپ بار بار یہ کیوں کہے جا رہے ہیں کہ میں نے بچوں کی وجہ سے مجبوری میں شادی کی آپ سے؟ وہ شکوہ کرنے لگی۔ ظاہر ہے تم مجھ پر توجہ نہیں دو گی تو یہی کہوں گا نا۔ اس نے علیزہ کے سرد ہاتھوں کو ابھی تک تھاما ہوا تھا۔ آپ نے اولین شب یاد ہے کیا کہا تھا مجھے؟ نہ بیوی کی اب ضرورت ہے اور نہ بعد میں ہوگی۔ اس وقت مجھے بھی غصہ آیا تھا، وہ تو میں نے پتہ نہیں اس وقت کیوں کہہ دیا تھا ایسا۔ وہ خود ہی کہے پر شرمندہ ہوا۔ یہ تو سب کچھ غلط ہی ثابت ہوا۔ علیزہ نامحسوس طریقے سے اس کے دل میں جگہ بناتی چلی گئی۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ پھر یہ اچانک تبدیلی، وہ حیران ہوئی۔ آہستہ آہستہ تم میری سوچوں کو غلط ثابت کرتی گئی۔ تم نے آتے ہی بچوں کو بالکل ماں بن کے ہی سنبھالا۔ پھر میری ماں کا تم اتنا خیال رکھتی ہو۔ سوچتا ہوں اگر تم نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ابتسام کو اعتراف کرنے میں آج ذرا جھجک اور آر محسوس نہ ہوئی۔ اس پر تو شادی مرگ طاری ہو گیا۔ وہ ابتسام کے سچے جذبوں سے جیت گئی تھی۔ پھر ایک دن رات تمہیں ڈائری لکھتے دیکھا، پھر اسے پڑھ بھی لیا۔ کیا آپ نے میری ڈائری پڑھی؟ وہ تو بدک کے پیچھے ہوئی۔ حیا سی آئی اس میں تو وہ سارا کچھ ابتسام کے بارے میں تھا۔ جب مجھ سے محبت تھی تو یہ دوری کیوں قائم رکھی؟ اس نے علیزہ کو قریب کر کے فاصلہ ختم کیا اور وہ شرم سے نگاہ بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا ابتسام اس کے دل کی ساری باتوں کو اس طرح جان لے گا۔ میں نے عزم کیا تھا کہ اپنی محبت اور سچے جذبوں سے آپ کا دل جیتوں گی۔ اس نے دل سے اقرار کیا۔ دیکھو جیت لیا ہے اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے بھی آ جائیں گے تو تم میرے بھائی کے بچوں سے کم محبت نہیں کرو گی۔ ابتسام کی ایسی بے باک بات پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ سنو ہمارے بچے نہ صرف، اس سے آگے علیزہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنا بایاں نازک ہاتھ رکھ کر بولنے سے باز رکھا۔ ابتسام نے اسے بھی چوم لیا۔ اٹھیے، ضرورت سے زیادہ آپ تو بے باک ہیں۔ وہ جھمپی۔ ابھی بے باکی دیکھی کب ہے؟ وہ پھر جھکا دھکا دے کے ووٹ کی۔ ابتسام نے کہہ لگایا، بچے ڈنر پر جانے کو کہہ رہے ہیں، آپ کے کپڑے ریڈی ہیں، 15 منٹ میں آ جائے باہر۔ اس نے بڑی محبت سے حکم دیا۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ واپسی پر آپی کے گھر چلیں گے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کہ انہوں نے اپنی صابر و شکر میرے حوالے کی ہے، ورنہ تو میں لڑکیوں کو نخروں کا منبع کہتا تھا۔ نخروں کا منبع تو آپ ہیں۔ وہ ہنسی۔ چاچو چاچی جلدی چلے نا، ریان کی آواز پر دونوں چونکے۔ علیزہ ابتسام کو واش روم میں دھکا دیتی باہر آ گئی۔ زندگی کتنی اچھی لگنے لگی تھی کہ دو دلوں کی دھن چھٹ چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ناول بھی دوسرے ناولز کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔